جی کون سا ہے جی؟ علی خان کون سا ہے یار؟ یہ بولا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا یا رسول اللہ، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر ہی جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا یا رسول اللہ۔ وہ اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا یا رسول اللہ۔ ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتے ہیں، ریگزاروں میں بھی بہتا ہے دریا تیرا یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، رستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی میرے محترم، میرے انتہائی قابل احترام میری جملہ کھچی برادرز اور میرے وہ دوست جو اس وقت آن لائن ہیں اور وہ دوست جو آف لائن ہیں اور بعد میں ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیں گے دیکھیں گے، ان سب کو کھچی نیوز نیٹ ورک کے NN کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز اعجاز خان کھچی ملتان کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بفضل خدا اس ذات برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی خاص رحمت سے، خاص کرم سے، آپ تمام دوستوں کی محبت، چاہت، خلوص اور دعاؤں سے الحمدللہ کھچی نیوز نیٹ ورک KNN کی آج افتتاحی نشریات الحمدللہ اس وقت جاری و ساری ہے، جو آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بڑے دنوں سے ہم لوگ سوشل میڈیا پر یہ چلا رہے تھے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد آغاز ہوگا، تو الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا ہے، وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ اور اس وقت میں آپ تمام دوستوں کو جو خاص خبر تھی بتانے والی وہ یہ ہے کہ یہ افتتاحی نشریات ہے وہ ٹیوبا ٹیک سنگھ سے جو ہے وہ براہ راست نشر کیا جانا تھی، لیکن ہمارے جو مرکزی انچارج ہیں محترم جناب فیصل خان کھچ صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی جو طبیعت ہے وہ اچانک ناساز ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا شیڈول عین دوپہر کے وقت چینج کرنا پڑا، اور اس میں ہمیں تھوڑی مشکل پیش آئی، لیکن چونکہ ہم نے آپ تمام دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آج یہ افتتاحی نشریات جو ہے وہ براہ راست آپ تک پہنچائیں گے، تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں کم وقت میں جو ہے یہ سارا سیٹ اپ کرنا پڑا، اور یہ افتتاحی نشریات ملتان اسٹوڈیو سے براہ راست آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور کھچی نیوز نیٹ ورک نے الحمدللہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جو ایک رسم ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز، کسی بھی تنظیم، کسی بھی کمپنی، کسی بھی آفس یا کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ آئے، اس کو مدعو کیا جائے اور اس کے ہاتھ سے وہ فیتہ کٹوایا جائے اور اس قسم کی جو ہے وہ نشریات کا آغاز کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی الحمدللہ اس ذات پاک کا کرم ہے
کہ آج بہت ہی خوبصورت شخصیت، دنیا کی عظیم شخصیت، میرے لیے دنیا کی سب سے جو بڑھ کر شخصیت تھی، جو سب سے عظیم شخصیت تھی، تو میرے جو مرکزی انچارج ہیں محترم فیصل خان کھچ صاحب فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، ان سے مشاورت کی گئی، ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے ان سے مشاورت کی گئی، تو الحمدللہ آج میں نے اپنے ملتان اسٹوڈیو کا جو افتتاح ہے وہ دنیا کی عظیم شخصیت، میں نے اپنی والدہ محترمہ سے، الحمدللہ یہ میرے لیے اعزاز ہوگا، فخر ہوگا، تو میں نے بارہا سوچا کہ یہ کس طرح کیا جائے، تو میں نے کہا کہ یہ جو دنیا کی ایک رسم ہے، اس کا جو ٹرینڈ ہے اس کو اب ختم کیا جائے کہ جی بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے فیتا کٹوایا جائے اور فوٹو سیشن کروایا جائے، تو ہم نے کہا جی چینج جو ہے وہ پہلا کا سٹیپ جو ہے وہ ہم خود اٹھائیں گے، جب ہم نے ایک نعرہ لگا دیا ہے کہ جی اب ہم جو ہے وہ ان کو چینج کر کے دکھائیں گے، ایک نیا کچھ لا رہے ہیں، تو بنیاد جو ہے وہ بھی ایک نئی چیز ہونی چاہیے، تو ہم نے الحمدللہ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں تھی، میں الحمدللہ اپنی والدہ محترمہ اور میری جو سویٹ ببلوز ہیں، میری جو بیٹیاں ہیں، چونکہ ان کی خواہش پر، ان کی بھرپور فرمائش پر یہ کھچی نیوز نیٹ ورک کا جو آغاز ہے وہ اتنی جلدی کیا گیا، تو اس وجہ سے بھی میں نے الحمدللہ ان کو باقاعدہ آج وہ بہت خوش تھیں، اور میری سویٹ ببلوز نے یہ فیصل خان صاحب آپ آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے جو گفٹ ہیں وہ موجود ہیں میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اور یہ پھولوں کے ہار بھی آپ کے لیے جو ہم تک پہنچے ہیں یہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، کھچی نیوز نیٹ ورک دعا گو ہے آپ کی صحت و تندرستی کے لیے، آپ کا بڑا ورک ہے، آپ نے یہ جو پورا سیٹ اپ ہے، میں محترم ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا فیصل خان کھچ صاحب کی محنت ہے، یہ سارا آئیڈیا ان کا ہے، ان کی رات دن کی محنت ہے، اور وہ یہ پہلا سٹیپ ہے، انشاءاللہ وہ مزید اس میں جدت لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی کھچی نیوز نیٹ ورک کو شروع کرنے میں جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے 15 سے 20 دن ابھی ہم لیٹ تھے، لیکن دوستوں کی بھرپور فرمائش تھی اور ایک پریشر سا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کچھ دوست میرے پرسنل پر آ کر جو کوسچنز کرتے تھے، جو سوالات کرتے تھے کہ جی جاز خان کھچ صاحب آپ جو ہیں وہ شاید کوئی ایک قدم اگر پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہمیں بتا دیں، آپ نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دھوم مچائی ہوئی ہے لیکن آپ آگے نہیں آ رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں دوستوں کو کہتا تھا کہ یار ابھی کچھ پرابلم ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، لیکن دوستوں نے کہا نہیں یار آپ بہت لیٹ کر رہے ہیں، تو اور خاص طور پہ میرے جو سویٹ ببلوز تھے وہ بار بار یہ کوسچن کرتے تھے کہ بابا جانی آپ جو ہیں وہ میڈیا کیوں نہیں چلا رہے، آپ میڈیا چلائیں، تو ان کی بھرپور فرمائش پر اور دوستوں کی خواہش پر ہمیں جو ہے یہ 15 سے 20 دن جو ہے وہ جلدی کرنا پڑی، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم الحمدللہ حاضر ہیں، تو اس کو ارجنٹ جو ہے نا وہ ہم نے شارٹ ٹائم میں یہ سارا سیٹ اپ ہمیں کرنا پڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری توقعات سے 100% زیادہ ہے، میں اتنی میری ایکسپریشن نہیں تھی کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی جلدی ہم اتنا جو ہے وہ اس کو چلا سکیں گے یا کر سکیں گے، تو بہرحال میری طرف سے کھچی نیوز نیٹ ورک کی ٹیم کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو، میری پوری کھچی برادری کو، میرے محترم، میرے بزرگ، میرے بڑے، میرے چھوٹے، میرے بھائی، سب کو بہت بہت مبارک ہو، الحمدللہ ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے، اس کے لیے آپ کے تعاون اور آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کی جو قیمتی آراء ہیں، آپ جو ہیں ہمیں اچھے اچھے مشوروں سے نوازیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں کہ کس طرح ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں یا کس طرح ہم اس کو آگے لے کر چلیں، تو ابھی ایک ہلا گلا ہوتا ہے وہ ابھی جاری تھا، وہ ابھی وہ غبارے اور اس میں وہ سوئیوں والا اور وہ غبارے پھاڑنے کا سسٹم، اور الحمدللہ یقین کریں آج بہت خوشی تھی کہ میں ایک نئے کام کے آغاز کیا اور میں اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ سے اس کا وہ سارا سیٹ اپ کروایا، میری چھوٹی بیٹیاں میرے ساتھ تھیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، یقین کریں زندگی میں پہلی دفعہ ایک ایسا موقع، ایک ایسا شاندار لمحہ جسے شاید میں صدیوں نہ بھلا سکوں، یہ ایک بہت یادگار لمحہ تھا میرے لیے، اور دعا کریں آپ سب بھائی، دعا کریں، اور میں بلکہ ابھی تو میں نے یہ دیکھیں جناب، یہ ابھی تک جو مجھے اس کی خوشی میں جو ہے وہ منہ میٹھا کروایا گیا، تو میں نے کہا جی میرے لیے اسپیشل رکھیں، میں تو یہ نہ ہو میرے آنے تک وہ جو ہے وہ اب ختم ہو جائے، یا تو میں نے کہا جی میرا حصہ جو ہے وہ ادھر رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں جی کھچی نیوز نیٹ ورک کا جو انتظامیہ ہیں انہوں نے یہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت مگ بنوایا ہے، اور اس میں بڑی زبردست قسم کی چائے ہے، گرم گرم چائے بھی ہے، تو بہت ہی زبردست ماشاءاللہ
بڑی خوشی کی بات ہے انشاءاللہ جی. آپ دوستوں کا بھی منہ میٹھا کروائیں گے, کوئی بناتے ہیں انشاءاللہ, کوئی گیٹ ٹوگیدر کوئی بہانہ بناتے ہیں انشاءاللہ, آپ کا بھی منہ میٹھا ضرور کروائیں گے جناب. ماشاءاللہ جی ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے بڑا زبردست یہ جو ہے انتظام کیا ہے, تو انشاءاللہ باتیں بھی ہوتے رہیں گی. آپ لوگ بھی کوئی چیز لے لیں اور اس کو ساتھ ساتھ وہ کھاتے رہیں, اپنا منہ چلاتے رہیں. میں بھی جو ہے وہ میرے پاس تو موجود ہے, تو باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. ابھی دل کی باتیں ہوں گی, بہت باتیں ہیں, کریں گے انشاءاللہ. ٹائم مختصر رہیں گے لیکن انشاءاللہ بڑی جامع باتیں کریں گے. تو کوئی چیز لے لیں اور ساتھ کھاتے رہیں. ماشاءاللہ جی بڑی زبردست جو ہے وہ شاید ایک سیٹ اپ کی خوشی میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے اور کمال ہے. تو الحمدللہ بہرحال یہ پہلا قدم جو ہے کھچی نیوز نیٹ ورک کا, الحمدللہ اس وقت اس کی افتتاحی جو نشریات ہے آپ کے سامنے براہ راست جاری ہے. اور ہمارے پاس لائیو کال کا بھی ارینج تھا, لیکن ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں جی ابھی جو ہے وہ لائیو کال کا سلسلہ نہ لیا جائے, ابھی انشاءاللہ کچھ ٹائم ٹھہر کے ہم بالکل باقاعدہ لائیو. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کا وہ پورا ڈبل کالر مائک سسٹم اور بڑا ارینج کیا ہے ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے. ہمارے پاس وہ پورا سسٹم موجود ہے الحمدللہ آج, لیکن ابھی وہ لائیو کال کا سلسلہ جو ہے ابھی روکا گیا ہے کہ جی ابھی نہیں دینا. بہرحال کھچی نیوز نیٹ ورک کیا ہے, کیوں بنا, اس کی وجہ کیا ہے, بنانے کی وجہ کیا ہے, کیوں بنایا گیا, میں اس سے پہلے کہاں تھا, اب تک کہاں رہا ہوں, اب تک جو کھچی برادری کی خدمت ہوئی کیوں کی, کیسے کی, کیا ہوا, یہ سوالات ہیں جس کے انتظار میں میرے محترم ویورز بالکل اس انتظار میں ہیں. اور کوئی دوست ایسے بھی ہیں جو لائیو نہیں ہیں لیکن بعد میں وہ اسپیشل مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کو سرچ کر کے دیکھیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ کھچی نیوز نیٹ ورک بنانے کی جو بنیادی وجہ ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اس سے پہلے بھی بڑے گروپ چل رہے تھے, کھچی اتحاد کے نام سے مختلف گروپ موجود ہیں, اور میں اس سے پہلے بھی ایک کھچی اتحاد کے گروپ سلمان قادری کھچی گروپ, ان کا جو گروپ ہے ان کا ایک کھچی میڈیا موجود ہے سوشل میڈیا پہ, میں وہ چلاتا رہا ہوں, اس پہ کام کرتا رہا ہوں. تو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو چھوڑنا پڑا اور یہ سیٹ اپ ایک نیا کام جو ہے وہ شروع کرنا پڑا. تو اس سلسلے میں آپ تمام دوستوں سے معروض ہوں کہ میں تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ کھچی اتحاد سے منسلک ہوں. پہلے یہ ایک ہی اتحاد ہوا کرتا تھا, پھر تقریباً 6 مہینے سال بعد کچھ نظریاتی اختلافات ہوئے, کچھ ذاتی انائیں بیچ میں آئیں, کچھ پسند ناپسند کا معاملہ پیش آیا, کچھ ذاتی شہرت دل میں وسوسے اور دل میں کچھ ایسا خیال پیدا ہوا جس کی وجہ سے اتحاد جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور دونوں جو دھڑے تھے اتحاد کے, جو دونوں دھڑے تھے وہ الحمدللہ بہت مضبوط تھے. میں ایک تنظیمی ورکر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کسی کے نظر میں کوئی ایک گروپ بہت ڈاٹا ہو اور دوسرا گروپ بہت ہی کمزور ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں گروپ, اگر مجھ سے کوئی بطور تنظیمی ورکر کوئی سوال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو دھڑے ہیں, جو گروپ ہیں, وہ بہت مضبوط ہیں اور ایک دوسرے کی چوٹ کے ہیں, کوئی کم نہیں ہے. میں ایک تنظیمی ورکر, کیونکہ ہم نے کام کیا ہے, ہم نے مخالفت کی ہے, ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے, سوشل میڈیا پر ہم نے یہ سارا کام کیا ہے. تو دونوں جو دھڑے ہیں, جو دونوں اتحاد ہیں, وہ بہت ہی ترکڑے ہیں اور دونوں آپس کی چوٹ کے ہیں. بہرحال جب دھڑے بندی ہوئی تو میں پروفیسر اعجاز محمود کھچی صاحب, ان کا جو کھچی اتحاد کا گروپ ہے اس میں شمولیت اختیار کی. میں نے کچھ اور قریبی دوست بھی تھے, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پروفیسر اعجاز محمود کھچی صاحب جو ہیں وہ ریزنیبل آدمی ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں, ایک نظریہ رکھتے ہیں, ایک شعور رکھتے ہیں, تو ان کا ساتھ دیا جائے. شروع میں ہمیں جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ
پروفیسر اعجاز صاحب چونکہ ایک میں کیا کہوں نچلا درجہ تو نہیں کہہ سکتا، ایک متوسط طبقے کے آدمی ہیں، اور ان کو کوئی اپنی ذاتی شہرت کا کوئی اتنا شوق نہیں تھا، اس لیے جو بڑے بڑے نام تھے ان کی شاید یہ غلطی ہے یا وہ درست تھے، یہ تو ابھی آپ کے سامنے ہے ساری پوزیشن، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ میں بیٹھ کے یہاں نہیں کر سکتا۔ تو پروفیسر اعجاز محمود کھچی صاحب کی غلطی یہ تھی کہ وہ بڑے بڑے ناموں سے دور رہے، اور سلمان قادری کھچی صاحب کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے بڑے بڑے ناموں کو کیچ کر لیا جائے اور ان کو شامل کر لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جو مصلحت پسندی، مفاہمت پسندی، وہ جو بھی اس کو نام دیں، لیکن میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں، میں ایک تنظیمی ورکر ہوں، میں ان کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اس کو اپنایا، مفاہمت پسندی کہیں، اس کو آپ حکمت کہیں، دانائی کہیں، شعور کہیں، اس کو جو بھی کہیں، انہوں نے وہ اپنایا، اور انہوں نے کچھ بڑی شخصیات جس میں ہمارے بزرگ الحاج محمد نواز خان کھچ صاحب جیسی شخصیت بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوئی۔ تو ہمیں ہمارے جو بزرگ ہیں الحاج محمد نواز خان کھچ صاحب نے، تو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے لیے قابل احترام تھے، ان کا حکم ہوا کہ جی آپ جو ہیں وہ ادھر سے چھوڑیں اور سلمان قادری کھچ صاحب کا ساتھ دیں، جس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر بلایا، ہمیں کھانا کھلایا، پیار دیا، محبتیں دیں، اور حکم دیا کہ جی آپ جو ہیں وہ اس گروپ کو خیر بات کہیں اور اس گروپ کا حصہ بنیں۔ تو ان کا چونکہ حکم تھا، وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے لیے قابل احترام تھے، ہم نے ان کا حکم مانتے ہوئے کھچی اتحاد سلمان قادری گروپ میں شمولیت اختیار کی، اور بڑی مخلصانہ شمولیت اختیار کی۔ ہمیں مخلص شامل انداز میں شامل نہیں کیا گیا، یہ میں آن لائیو کہہ رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میرے جو مرکزی انچارج ہیں فیصل خان کھچی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جو افتتاحی نشریات ہوگی وہ جب آن ایئر ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو کھچی نیوز نیٹ ورک کے آفیشیل ریکارڈ میں وہ ویڈیو سیو کر لی جائے، لیکن سوشل میڈیا سے وہ پوسٹ ہٹا دی جائے۔ ان کا یہ ایک مشورہ تھا، لیکن میں انشاءاللہ ایسا ہم نہیں کریں گے۔ یہ جو آج کی جو افتتاحی نشریات ہے، یہ جو ویڈیو ہے، یہ آن ایئر ہوگی اور سوشل میڈیا پر موجود رہے گی۔ اس کو ہم اپنی پرسنل آئی ڈیز سے اور دوسرے لنک سے بھی شیئر کریں گے۔ جو سننا چاہے اس کو سنیں، اس پر جو کمنٹس پاس کرنا چاہے کر لے، کہ ہم اس وقت کھچی اتحاد میں بڑے مخلص انداز میں اور الحاج محمد نواز خان کھچ صاحب کے حکم پر دل سے سلمان قادری کھچی گروپ میں جو ہے وہ شامل ہوئے، لیکن ہمیں جو ویلکم کیا گیا وہ مخلص انداز میں نہیں کیا گیا تھا۔ آج مجھے کچھ دوست یہ گلہ دے رہے ہیں کہ جی آپ نے ہماری جو لیڈرشپ ہے، سلمان قادری کھچی صاحب کا جو گروپ ہے کھچی اتحاد کا، ان کا جو دھڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ کو آپ نے کہا جی کہ آپ منافق ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں مجھ تک پہنچی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ جناب اعجاز صاحب آپ نے اتنا عرصہ کام کیا، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، ہم نہیں دیکھ رہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی طرف سے کوئی میسج آیا ہو، کوئی پیغام آیا ہو، انہوں نے کوئی بات کی ہو، لیکن آپ جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی پوسٹیں بھی کر رہے ہیں جس سے کچھ اچھا تاثر نہیں جا رہا۔ تو میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے کسی کی ذات کو منافق نہیں کہا۔ میں آن دی لائیو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں، دوست یہ ریکارڈ موجود ہے، دیکھ لیں۔ میں نے کسی دوست کو، کسی شخصیت کو، کسی کی بائی نیم اگر کسی ذات کو میں نے منافق نہیں کہا۔ ہاں، یہ آپ ریکارڈ کر لیں، منافقت ہوئی ہے، منافقت کی گئی ہے، منافقت میرے ساتھ کی گئی ہے، بالکل منافقت ہوئی ہے۔ میں اپنی اس بات پر قائم ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعجاز جو ہے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ جو ہے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، تو میں کھچی نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آن لائیو اس وقت موجود ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ مجھے اگلے ہفتے آپ ٹائم دیں، یہاں پر ایک چیئر میں آپ کی رکھوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا ایک چیئر، اور اس پر پورا آدھا گھنٹہ آپ کو میں ٹائم دوں گا کہ آپ اپنی قوم کو بریف کریں کہ جی اعجاز نے جو ہے وہ ایک غلط پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے، اور وہ چونکہ وہ خود ہٹ گیا ہے یا ہم نے ہٹایا ہے، اس لیے وہ جب ہمارے ساتھ تھا تو ٹھیک تھا، اب اگر نکل گیا ہے یا اس اتحاد کو چھوڑ دیا ہے تو وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آپ کو میں آدھا گھنٹہ پورا ٹائم دوں گا۔ یہاں پر الحمدللہ یہ دیکھیں اب وہ بات نہیں رہی، یہ آپ والا میڈیا نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ ہمیں بول بول کے ہمارے گلے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ کھچی نیوز نیٹ ورک کا سیٹ اپ ہے، اور الحمدللہ کالر مائک پورا، اس میں پورا ایک سسٹم ہے، اور الحمدللہ ایک پی سی سسٹم یہاں موجود ہے جو فیصل خان کھچ صاحب وہ مجھے ٹریننگ دے رہے ہیں، ابھی مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، انشاءاللہ
وہ پورا ایک سسٹم موجود ہے اور اس میں بڑی جدت ہے. اب وہ میڈیا نہیں رہا جو آپ والا میڈیا تھا. الحمدللہ اس ذات پاک کا بڑا کرم ہے. آپ کی طرف سے جو دیا ہوا کھچی میڈیا تھا یا اس کے جو تحائف تھے وہ میں نے الحمدللہ آپ کو واپس کر دیے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میڈیا یا اس تحفے واپس کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر کوئی بندہ میڈیا نہیں چلا سکتا. یہ دینے والی ذات اس مالک کی ذات ہے. اور میں کھچی نیوز نیٹ ورک کے آج کی ستائی نشریات کے پلیٹ فارم سے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, میری حوصلہ افزائی کی, مجھے حوصلہ دیا, آج مجھے تنہا نہیں چھوڑا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی محبتوں کا مقروض ہوں. بہرحال میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ میں نے کسی کی ذات کو منافق نہیں کہا. مجھے کوئی بندہ ثابت کر دے, جو میری قوم فیصلہ کرے گی میں اس سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن منافقت ضرور ہوئی ہے, منافقت کی گئی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں, تو کھچی نیوز نیٹ ورک حاضر ہے. یہاں پر دوسری چیئر الحمدللہ آپ کی ہوگی. آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا, آپ کو عزت دی جائے گی, آپ کو باقاعدہ کالر مائک دیا جائے گا, آپ کے اس پہ لگایا جائے گا, سینے پر سجایا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے, آپ جو ہے وہ پوری قوم کو بریف کریں کہ جی اس بندے نے غلط بیانی کی ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے, میں آن لائن موجود ہوں. جہاں میں غلط ہوں گا آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ میں زیادتی کر رہا ہوں اور میں غلط کر رہا ہوں. تو منافقت ضرور ہوئی. منافقت کب ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقت کب ہوئی. چلو کوئی دوست کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ہم مان لیتے ہیں آپ کے سامنے. کب ہوئی منافقت؟ تب ہوئی. اب میں جو اشارہ کرنے جا رہا ہوں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. منافقت تب ہوئی جب میں کھچی اتحاد سلمان قادری کھچی گروپ میں شامل ہوا. اس دن مجھ سے منافقت ہوئی. کہ جی کیسے منافقت ہوئی؟ میں ثابت کرتا ہوں منافقت کیسے ہوئی. منافقت اس طرح ہوئی جب ہم نے شمولیت کا اعلان کیا تو اس موقع پر ایک ویڈیو بیان لیے گئے. ہمارے ایک دوست اور تھے, ساجد غفور خان کھچ صاحب تھے, اور ہمارے احمد نواز خان کھچ صاحب فرام شتاب گڑھ, ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا. سردار اقبال خان کھچ صاحب شتاب گڑھ, ان سے ٹیلی فونک مشورہ ہوا. 3-4-5 دوست تھے, ان سے مشورہ ہوا کہ جی حاجی صاحب نے حکم دیا. تو انہوں نے کہا جی حاجی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور ان کی بات جو ہے وہ مانی جائے, ان کا حکم ہے. تو جب ہم اس اتحاد میں شامل ہوئے اس موقع پر سلیمان شہزاد خان کھچی قادری صاحب, اجمل خان کھچی ملتان, اصغر خان کھچی بہاولپور اور ہمارے محترم بزرگوار الحاج محمد نواز خان کھچ صاحب وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا جی آپ ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں کہ آپ نے اعلان کریں. میں نے کہا جی ہمارے بزرگ کا حکم ہے, ہم حاضر ہیں. ہم نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا. میں چیلنج کر رہا ہوں, وہ مجھے ویڈیو جو ریکارڈ ہمارا تھا, میرا جو ویڈیو ریکارڈ تھا جو میں نے بیان دیا تھا, وہ ویڈیو ریکارڈ آج تک سلیمان شہزاد خان کھچی قادری صاحب نے وہ آن ایئر نہیں کیا. جب 3 دن تک وہ ویڈیو بیان جو ہے وہ آن ایئر نہیں کیا گیا, تو میں نے سلیمان شہزاد خان کھچی قادری صاحب کو کال کی. میں نے کہا جناب ہم نے اعلان کیا تھا آپ کے ساتھ شمولیت کا, نہ تو آپ نے ہمیں ویلکم کیا ہے اور نہ ہی آپ نے ہماری طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ ویڈیو شیئر کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم ابھی کرتے ہیں جی. اس کے بعد جو ویڈیو شیئر کی گئی وہ کٹ کر کے کی گئی, یعنی کٹ سے مراد ہے کہ اس کی آواز کلیئر نہیں تھی. ایک ویڈیو بیان جو ہمارا چلایا گیا اس کو اس انداز میں کہ اس کی آواز سنائی نہیں دیتی. وہ انہوں نے اپنے میڈیا کا جو انہوں نے نام نیاز میڈیا بنایا ہے اس کے آفیشیل پیج پر وہ ویڈیو شیئر کی. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت دکھ لگا. میں نے کہا جی ہم نے تو اپنے بزرگ حاجی نواز خان کھچ صاحب کے حکم پر شمولیت کی تھی اور بڑے مخلص انداز میں شمولیت کی ہے. تو سلیمان شہزاد خان کھچی قادری صاحب نے یا اس کی جو کابینہ ہے, اس کی جو ٹیم ہے, اگر انہوں نے ہم پر اعتماد نہیں کیا تو چلو کوئی بات نہیں. پھر ایک سٹیپ آگے چلے. کچھ دوستوں نے جو دوسرا گروپ تھا پروفیسر اعجاز محمود کھچ صاحب کو, انہوں نے کنونشن کا اعلان کیا. ہم نے ساری رات ورک کی, رات کو 2-2 بجے تک الحمدللہ سوشل میڈیا پر کام کیا. اس کنونشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے ہم نے بڑی محنت کی, بڑا ورک کیا, رات دن ہم نے محنت کی. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا, یہ اس میں نشیب و فراز آتے رہے. پھر سلیمان شہزاد خان کھچی قادری صاحب کا جو گروپ ہے, ان کی محبت ہے کہ جی وہ ہمارے کام سے متاثر ہوئے, میرے کام سے وہ بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جی ہم آپ کو پروموشن دیتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک سلسلہ چلتا رہا.
لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعجاز کھچی صاحب نے آج یا کل کھچی اتحاد چھوڑا ہے اور اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ منافقت پہلے دن سے ہوئی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجھے کوئی ثابت کر دیں. اب میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، میں پروپیگنڈا کہہ رہا ہوں، تو میں اوپن کہہ رہا ہوں. آپ میرے میڈیا پر نہ چلائیں، آپ کھچی نیوز نیٹ ورک کے سیٹ پہ نہ چلائیں، آپ اپنے میڈیا پر چلائیں کہ جی اعجاز خان جو ہے اس نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. میں جب آپ آئیں بیٹھے میرے ساتھ، میں آپ کو ریکارڈ دوں گا اور پروف کروں گا. میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ. ہم چھولے نہیں بیچتے رہے، ہم نے کام کیا ہے، ورک کیا اور جان سے کیا ہے. ہم نے اپنی فیملی کا ٹائم، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ٹائم کھچی اتحاد کو دیا ہے. بڑی جان ماری ہے ہم نے دل و جان سے کام کیا. ہم نے محض کوئی اپنی پروموشن یا ہمیں کوئی اپنا کوئی لالچ مفاد نہیں تھا. بہرحال سلسلہ چلتا رہا. اب الحمدللہ چونکہ بڑے بڑے نام کھچی اتحاد کا حصہ بن گئے، تو کچھ دوستوں کو میری ذات پر، میری ذاتی شخصیت پر جو ہے کچھ اعتراض تھا کہ جی اعجاز خان صاحب جو ہیں وہ بڑے مغرور ہو گئے ہیں، بڑے پراؤڈی ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی جو بڑی قیادت ہے ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ ورک کرتے ہیں، جو تنظیمی ورکر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ورک ہے اس میں انسان کتنا مصروف ہوتا ہے، یہ کتنی محنت مانگتا ہے، یہ کتنی محنت طلب کام ہے. یہ ایسے نہیں ہو جاتا. بعض اوقات بندہ دوستوں کے فون نہیں سن سکتا. میں اپنی فیملی کے فون نہیں سن سکتا تھا. بعض اوقات اپنے بچوں کی طرف سے جب کال آتی تھی تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتا، میں اتنا مصروف ہوتا تھا. تو کچھ لوگوں نے کچھ میری ذاتی شخصیت پر اعتراضات اٹھائے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا دل برداشتہ ہوا، اور میں نے ان کی جو کہ اعلیٰ قیادت ہے، سلیمان سعد خان کھچی قادری صاحب گروپ کی جو ایک قیادت ہے، میں نے ان سے جو ہے وہ پرسنل پر میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. بہرحال ان کا کھچی اتحاد سے جو علیحدگی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے نہ کروں. میں بڑے آج بہت ہی ایک عجیب سے موڈ میں تھا. میں آج 4-5 صفحے یہ دیکھیں میں آج لکھ کے لایا تھا اور میرا موڈ تھا، یہ دیکھیں، اور میرا بڑا سخت موڈ تھا اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا آپ دوستوں سے. اب میں بڑی سخت باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آج کی اس خوبصورت سیٹ اپ کا افتتاح کیا گیا تو والدہ محترمہ نے ایک نصیحت کی کہ بیٹے یہ چیزیں جو ہیں یہ اب مناسب نہیں ہیں، آپ اپنے کام کو لے کر چلیں، آپ چھوڑ دیں، جو ہوا اس کو بھول جائیں گے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اسی کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے، آپ انہی باتوں میں الجھے رہ جاؤ گے، آگے نہیں نکل پاؤ گے. اور دوسرا، آج یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، مجھے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، کچھ دوست پوسٹ شیئر کریں گے، میں اپنی آئی ڈی سے شیئر کروں گا، اس میں میری دوسری قوموں کے افراد موجود ہیں، دوسرے دوست موجود ہیں، وہ بھی دیکھیں گے. تو یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں تو بیسیکلی تو میں اپنی فیملی کھچی برادری جو ہے، میرا تعلق بھی کھچی برادری سے ہے، تو میں بیسیکلی تو اپنی فیملی کے خلاف بول رہا ہوں، اپنی برادری کے خلاف بات کر رہا ہوں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کا کیا کروں. میں ان کو آگ لگا دوں یا یہ جو میرے دل کے ارمان تھے وہ دل میں ہیں، میں ان کو کیا کروں. لیکن میری والدہ محترمہ نے سختی سے کہا کہ بیٹا اس قسم کے جو معاملات ہیں نا، کائنڈلی ان کو ذرا کلوز کر دیں، اب بس کر دیں. اگر آپ نے چلنا ہے تو آگے چلیں، پیچھے کی چھوڑ دیں، جو ہوا سو ہو گیا. آپ کو سبق مل جانا چاہیے، آپ آگے بڑھیں. لیکن دل بہت دکھی ہوا ہے، یقین کریں. جب میں نے اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کی تو چونکہ میری فیملی بڑی مانوس ہو چکی تھی، میری 3 سال پہلے میں اس میں شامل ہوا تھا اور میں باقاعدہ اس اتحاد میں کام کرتا تھا. میں نے اس کا میڈیا چلایا، اس کی رات دن محنت کی. میں گھر میں صبح شام باقاعدہ ورک کرتا تھا. میرے تو 25 کم از کم 25 کا، آج تو نا ایک سے دوسرے گروپ میں کسی بھائی کو ایڈ کیا جائے
تو وہ گروپ لیفٹ کر جاتا ہے کہ جی میسیج بہت زیادہ آتے ہیں، جی ہم گروپ میں رہ نہیں سکتے، ہم کام نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ میں موجود ہوں، پوچھیں ان سے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں 25 سے زائد گروپس میں ایڈ تھا۔ اس کے علاوہ مجھے جو پنجاب میڈیا ایسوسی ایشن کے گروپ ہیں ان میں ایڈ کیا گیا تھا۔ کم از کم 3 ایسے گروپ تھے جن میں 500 سے 600 ڈیلی میسیج آتے ہیں۔ یعنی کھچی اتحاد کے جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں 20 سے 25 وہ الگ ہیں، اور پنجاب میڈیا ایسوسی ایشن کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں پریس کے، مجھے ان میں بھی ایڈ کیا گیا تھا کہ جی آپ نے کھچی، ہمارے جو میڈیا ہے کھچی میڈیا، اس کی پروموشن کرنی ہے جی آپ نے۔ تو ان میں 500 سے 600 میسیج ڈیلی آتا تھا، اور ان سے پوچھیں کہ میں روزانہ رات کو ان کی ہر گروپ کی پروگریس دیتا تھا کہ جی آج فلاں گروپ میں یہ ہوا ہے، فلاں گروپ میں وہ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر یہ ہو گیا، فلاں گروپ کی طرف سے آپ کے لیے، آپ کے اتحاد کے لیے، آپ کے گروپ کے لیے یہ بات کی گئی ہے، فلاں بندے نے یہ بات کی گئی ہے۔ میں ایک پوری رپورٹ دیتا تھا ان کو۔ بہرحال کچھ لوگوں نے میری شخصیت پر، میری ذات پر اعتراض کیا کہ میں پراؤڈی ہوں، مغروری ہوں، اور میں بات نہیں سنتا، اور میں کسی کو لفٹ نہیں کراتا۔ تو گروپس میں، سوشل میڈیا پر تو نہیں، البتہ گروپس میں جو ہے ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ جب میں نے اعلیٰ قیادت سے بات کی تو ان کا جو جواب تھا وہ میرے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے، انتہائی پریشان کن، اور میرا جو انتہائی دل دکھا دینے والا ایک پیغام تھا کہ جی بیٹا آپ خاموش ہو جائیں۔ میں نے کہا جی میں کتنا خاموش ہوں، میں کام کر رہا ہوں، اگر میں کام نہیں کر رہا، کھچی، آپ کے جو کھچی اتحاد کا گروپ ہے اس کے لیے میں مناسب نہیں ہوں، موضوع نہیں رہا، تو مہربانی کر کے مجھے ہٹا دیا جائے۔ اور میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کھچی اتحاد سلیمان شہزاد خان قادری کھچی گروپ سے میری علیحدگی کو ہوئے مہینہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ ہوئے ہوں گے، لیکن یہ اب کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے میں نے ان کو ریکویسٹ کر دی تھی، اور آج سے 6 ماہ پہلے کے یہ حالات چل رہے ہیں۔ میں نے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں، اعلیٰ قیادت، آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے، اس کے جو نظریہ ہے، اس کا جو منشور ہے، وہ ہرگز مناسب نہیں ہے، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، اور میں علیحدہ ہو جاؤں گا۔ او جی آپ صبر کریں، او بس جی آپ، او جی تو بس میں 15 دن صبر کر، سب ٹھیک ہو جانا، تو دیکھتے صحیح، او جی آپ بات تھی صبر کرو جی، دیکھو تھی آپ یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا، انہوں انج کر دینا، انہوں پھائے لا دینا، انہوں اسی وڑ دینا، انہوں ٹوک دینا، انہوں پور دینا۔ تو اس طرح یقین کریں یہ کم از کم 6 مہینے ہو گئے ہیں میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں آپ میری سمجھ سے بالا تر ہیں، میں ہرگز آپ کے اس اتحاد گروپ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ مہربانی کریں ان کو چینج کریں، مجھے نہیں، مطلب مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں کام کرنے والا آدمی ہوں۔ لوگ میری تعریفیں کرتے تھے کہ جاؤ صاحب آپ نے بڑا کام کیا، آپ نے رات دن، میں نے کہا جی میں نے خاک کام نہیں کیا، میری توقع کے 1% کام نہیں ہوا۔ ہم جو سوچ رہے ہیں، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہاں ہو ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو قیادت ہے ان کے پاس کوئی نظریہ ہی نہیں، کوئی سمت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ میں آن لائیو کہہ رہا ہوں۔ تو آج سے 6 ماہ پہلے میں نے یہ شور کرنا شروع کر دیا تھا کہ خدا کے لیے یار میری جان چھڈو بھائی، مینوں ہٹا دیو، میری جان چھڈو، او جی بس تو صبر کر جی، بس تو ویک سارا ٹھیک ہو جانا ہے۔ کخ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور ہمیں ذلیل کیا گیا، ہمیں رسوا کیا گیا، جان بوجھ کر ہمیں نشانہ بنایا گیا، لوگوں کی نظروں میں ہمیں گرانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ان لوگوں نے میری ذات پر، اور میں آن لائیو کہہ رہا ہوں کہ اس میں جب میں کھچی اتحاد سے علیحدہ ہوا یا اس کا میرا بنا، تو ہمارے اکاڑا سے ہیں سلیم کھچی صاحب، ان کی ذات پر اعتراض دیا گیا کہ جی ان کی وجہ سے اعجاز نے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی ہے، اس نے کوئی گروپ میں بات کی۔ تو میں آپ سب کے سامنے میں حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ بات میں حلفاً کہہ رہا ہوں، سلیم کھچی صاحب اکاڑا والے میرے بھائی ہیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں نے کھچی اتحاد سلمان قادری گروپ سلیم کھچی اکاڑا والے کی وجہ سے نہیں چھوڑا، میں نے کھچی اتحاد سلمان قادری گروپ، ان کی غلط پالیسیز، ان کی جو ان کی جو سمت ہے، ان کا جو منشور ہے، اس کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی، ہمیں بتایا کچھ اور کرتے کچھ ہیں۔ میں ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں، میں نے ان سے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کھچی اتحاد کو چھوڑا ہے، میں نے سلیم کھچی اکاڑا کی وجہ سے کھچی اتحاد نہیں چھوڑا۔ سلیم کھچی اکاڑا صاحب میرے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ دیکھیں تنظیمی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں ویسے آج بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے لیے ویسے ہی ایک جذبہ رکھتا ہوں، مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔
مجھے ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، جو ان کے نام نہاد سپریم لیڈر بنے ہوئے ہیں، میرا گلے شکوے ان سے ہیں، میرا اختلاف ان سے ہے، ان کی پالیسیز سے ہے، ان کی ذاتی شخصیت سے بھی نہیں ہے۔ ویسے وہ میرے بزرگ ہیں، میرے قابل احترام ہیں، میں ان کے بیٹے کی جگہ ہوں، ان کے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہوں، وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ میں صرف تنظیمی معاملات پر اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں۔ ذاتی طور پر اس تنظیمی معاملات سے ہٹ کے وہ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو۔ میں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، 3 سال گزارے ہیں، وہ میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ تو میں نے کھچی اتحاد سلمان قادری گروپ جو ہے وہ ایک غلط پالیسیز کی وجہ سے، ایک غلط سمت کی وجہ سے، ایک منشور جو انہوں نے دیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی جو پالیسیاں ہیں اس وجہ سے میں نے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اور میں ابھی کم از کم 1 سے 2 ماہ آپ کو صحیح بتاؤں تو سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہتا تھا، اور میری ہرگز یہ کوشش نہیں تھی۔ میں ابھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ یار اتنا عرصہ جو ہے ہم تماشا بنے ہیں تو ذرا ان کا بھی تماشا تو دیکھا جائے۔ لیکن وہ جب میں علیحدہ ہوا اور کچھ دوست میرے دروازے پر آئے کہ جی کھچی اتحاد کی طرف سے جو قیمتی تحائف ہیں، جو گفٹ دیے گئے ہیں وہ واپس کریں، تو وہ جو لمحہ ہے، وہ جو وقت تھا، میں نے 3 سال اس اتحاد میں گزارے، اس کے لیے رات دن میں نے محنت کی، اپنے بچوں کا وقت دیا، میں گھر سے باہر رہا 2 3 دن۔ زندگی میں وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا۔ بات سامان کی نہیں تھی، بات سامان واپس کرنے کی نہیں تھی، اس کی جو ویلیو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بہرحال کہ جی وہ سامان واپس کیا جائے، تو میں نے جب وہ سامان واپس کیا تو چونکہ وہ میں اکثر میڈیا کے جو پروگرام ہے وہ اکثر اپنے گھر میں کرتا تھا، تو میری جو بیٹی ہیں وہ بڑی مانوس ہو چکی تھیں اس سیٹ اپ سے۔ میری فیملی جو ہے وہ بڑی ایک قسم کی انسیت پیدا ہو گئی تھی ان پروگرام سے۔ وہ جب سامان میں جب واپس کرنے وہ جو ایک وقت تھا، وہ جو ایک لمحہ تھا، وہ میرے لیے بڑا کروشل تھا، وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ وہ بہرحال تو میری جو بیٹیاں ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا جانی آپ نے یہ چھوڑ دیا ہے، آپ نے وہ کھچی اتحاد کو چھوڑ دیا ہے؟ تو میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا کہ میں ان کو کیسے مطمئن کروں۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بابا جانی آپ نے کھچی اتحاد چھوڑ دیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا۔ تو بابا جانی آپ جو ہیں وہ اب میڈیا کبھی نہیں چلائیں گے؟ میں نے کہا جی نہیں چلاؤں گا۔ دوسرے دن تیسرے دن میں اکثر آفس سے آتا تھا، تو جب ہم بیٹھے ہوتے تھے تو میری بیٹیاں مجھ سے سوال کرتی تھیں کہ بابا جانی آپ میڈیا کبھی نہیں چلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں بیٹے میں تھک گئی ہوں، میں مزید اس کو کیری آن نہیں کر سکتا۔ تو وہ پھر جب تھوڑی دیر بعد یا ادھر ادھر سے گھوم پھر کے تو ہم بازار میں جا رہے ہوتے اکثر، یا میں ان کو پارک میں لے جاتا تو اکثر وہ مجھ سے یہی سوال بار بار کرتے ہیں بابا جانی اب آپ میڈیا کبھی نہیں چلائیں گے؟ تو میرے لیے یہ بڑا کربناک اور بڑا اذیتناک ایک مرحلہ تھا جس سے میں گزرا ہوں، یا جس کو میں نے فیس کیا ہے، وہ میں آپ دوستوں کے سامنے مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کا اظہار کیسے کروں۔ میں نے کہا بیٹے میں نے چھوڑ دیا ہے میڈیا، میں اب نہیں چلاؤں گا۔ اکثر اوقات بس وہ یہی سوال کرتے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ یار بچے چونکہ مانوس ہو چکے ہیں تو چلانا تو ہے میڈیا، کام تو کرنا ہے، کام تو نہیں چھوڑنا، اپنی برادری کے اپنے طریقے سے خدمت تو جاری رکھنی ہے، تو کیوں نہ پھر اس سیٹ اپ کو جلدی کر لیا جائے۔ پہلے یہ ایک خواب تھا، ایک خواہش تھی، ایک ارادہ تھا، ایک عزم تھا۔ جب اس میں میری بیٹیوں کی خواہش شامل ہو کہ بابا جانی آپ میڈیا چلائیں، آپ میڈیا چلائیں، آپ اچھے لگتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، بابا جانی آپ میڈیا چلائیں، تو پھر یہ ایک مشن بن کر
میرے دل میں میرے دماغ پہ سوار ہو گیا کہ یہ اب مشن ہے کھچی نیوز نیٹ ورک. یہ جو آج اس سیٹ اپ پر میں موجود ہوں، یہ محض ایک میری خواہش نہیں ہے، ایک محض میری کوئی پلاننگ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ اس میں میری یہ نیت ہوگی، دنیا داری ہے کہ میں کوئی پتہ نہیں بڑا مشہور ہو جاؤں گا، مجھے بڑی شہرت مل جائے گی، کھچی برادری مجھے دیکھے گی اور بڑی واہ واہ بلے بلے ہو جائے گی، لوگ دیکھیں گے کہ جی وہ دیکھو جی بڑا میڈیا چلا رہا ہے. میں مانتا ہوں کسی دل کے کسی کونے خطرے میں یہ خواہش موجود ہو، لیکن بیسیکلی یہ اب ایک مشن ہے اور میں اس مشن کو لے کر آگے چل رہا ہوں. اس کے لیے آپ تمام دوستوں کی، آپ بھائیوں کے تعاون کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ نے دوسرا جو سوال تھا کہ جی کھچی نیوز نیٹ ورک اس کا منشور کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ جب کھچی اتحاد جیسے گروپوں میں کام کیا اور میڈیا بھی چلایا اور وہ جو بھی تھا سیاسی کیا کہتے ہیں اس کو نظریاتی اختلافات پیدا ہوئے چھوڑ دیا، تو اب یہ جو سیٹ اپ بنایا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کا منشور کیا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے؟ یہ ایک دوسرا بڑا اہم سوال ہے جو دوست جاننا چاہتے ہیں. کھچی نیوز نیٹ ورک کا جو مشن ہے، جو منشور ہے، وہ سب سے پہلے جو ہمارا ایک نعرہ ہے کہ اتحاد سے پہلے اخلاص، سنسیئرٹی بیفور یونٹی. یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ 10 بندے 20 بندے 50 اکٹھے ہو جائیں اور جناب بلے بلے ہو جائے، فوٹو سیشن ہو جائے، 2 دن سوشل میڈیا پر دھوم مچی، جی اتحاد ہو گیا اتحاد ہو گیا. جو 50 بندے 5 10 20 50 بندے جو ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص کتنے ہیں؟ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آن دی ریکارڈ یہ موجود ہے کہ ہم جتنے اکٹھ ہوتے ہیں اس میں اگر 20 بندے ہیں تو 10 ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے. خدا کی قسم کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اکٹھ ہوا ہے، کھچی اتحاد کے نام پر اکٹھ ہوا ہے اور اس میں بندے سلام نہیں لیتے. میں کسی کی بات نہیں کرتا جی، میں نے خود کئی اجلاس ہوئے اس میں نے کئی بندوں سے سلام نہیں لیا کہ جی یہ ایسے بات کرتے ہیں، یہ جی یہ ایسے ہیں، یہ ویسے. میں چھوڑے، میں کسی کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میں نے کسی بندے سے سلام نہیں لیا. میں آپ کو کئی اجلاس ایسے دے سکتا ہوں اور میں آپ کو نشانی، آپ ان کا جو ہمارا جو ان کا نام نہاد میڈیا بنا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کے اس کی لائیو نشریات دیکھیں. میں آپ کو ہنٹس دوں گا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں منٹ پہ فلاں سیکنڈ پہ آپ فلاں بندے کی فلاں حرکت دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا اتحاد بھائی آپ چلانے جا رہے ہیں. وہ جی ایک دوست نے کہا کہ جی بکھر میں پتہ نہیں ابھی نیکسٹ کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے تو جی وہاں جی بڑا اکٹھ ہو جائے گا. میں نے کہا جی کمال کرتے ہیں یار آپ لوگ. دیکھیں اب وہ دور نہیں رہا، اب وہ باتیں نہیں رہیں. اب یہ جو لالی پاپ ہے نا جی، یہ اب نہیں چلے گا. آپ وہاں پہ 20 بندے اکٹھے کر لیں، 50 کر لیں، 100 اکٹھا کر لیں، آپ اس اجلاس کا کوئی فائدہ. ہم نے بڑے بڑے یہ کر کے دیکھے ہیں. دونوں گروپوں نے، دونوں دھڑوں نے کنونشن بھی کر لیے، اجلاس بھی کرا لیا. ابھی میلسی میں جو ایک مشاورتی اجلاس ہوا تھا مارچ 2019 میں، ابھی 2020 میں ایک بہت بڑا مشاورتی اجلاس ہوا تھا. تو اس سے بڑا اب کیا کنونشن ہوگا؟ آپ ہر 15 دن میں کنونشن کروا لیں، آپ پورے صوبوں کا کیا پورے پاکستان کی برادری اکٹھی کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی سمت نہیں ہے. جب سمت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایک متعین رستہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے اور کرنا کیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس اتحاد کا، اس اکٹھ کا، یہ جو بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، کخ فائدہ نہیں ہونے والا، محض ایک ٹائم کا ضیاع ہے. ہاں ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کو 100% فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو کخ فائدہ نہیں ہوتا. مجھے دکھا دیں 3 سال ہو گئے جی ہمیں محنت کرتے ہوئے، 3 سال ہو گئے ہمیں یہ اکٹھ کرتے ہوئے، ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے، برادری کو اکٹھا کرتے ہوئے. تحصیلوں میں میٹنگ ہو رہی ہے جی، ضلعوں میں ہو رہی ہے، ڈویژن میں ہو رہی ہے. اس کا حاصل کیا ہے جی؟ کچھ نہیں. مجھے تو کوئی حاصل نظر نہیں ہے. کوئی کسی دوست کو حاصل نظر آیا تو دکھائے یار. تو اس طرح یہ جو اکٹھ ہیں، یہ جو بڑی بڑی میٹنگیں ہیں اور بڑے بڑے کنونشن ہیں، یہ جتنے مرضی ہو جائیں، ان کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا. اس لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. وہاں پہ آپ 200 بندہ اکٹھا کر لیں، آپ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بیسیکلی
دیکھیں اگر آپ نے اتحاد کا جو مین ہے، اگر آپ نے اکٹھ کرنا ہے، آپ کہنا کسی غریب آدمی کے دروازے پر اکٹھ کریں، جس کے بیچارے کے کچے مکان ہیں، جس کی بیٹھک نہیں ہے بٹھانے کے لیے، وہ بچھائے گلی میں، سڑک میں، وہ دریاں بچھائے اور کہے جی بلائیں اس کو۔ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، بڑے بڑے کتنے نام وہاں جاتے ہیں، شام کو وہاں پر فوٹو سیشن کر کے آپ چاہیں میڈیا پر کہ یہ جی ہمارا۔ دیکھیں ایک محلے میں، ایک گلی میں، ایک شہر میں، یا ایک جو ہے ایک ٹاؤن، اس میں آپ دیکھیں کہ جی آپ وہاں پر 20 گھر ہیں، اور 20 گھروں میں سب سے جو غریب آدمی ہے وہ کون ہے؟ آپ اس کے پاس میٹنگ رکھیں؟ نہیں، آپ تو چن کے رکھیں گے جو سب سے اچھا ہوگا کہ وہ نہیں جی نہیں وہ ڈیرے دار ہے، وہ فلانا نمبر دار ہے، وہ ڈیرے تے وہی بےزتی ہے، جو عہدے ہوندے ڈیرے تے ہو جاوے تے وہی تے بےزتی ہے۔ دیکھیں یہ باتیں مجھے زیب نہیں دیتی کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر میں کروں، لیکن ہم کیا کریں؟ کہاں جا کر ہم بتائیں؟ کس کو سنائیں یہ فریاد؟ ہم کس سے کریں؟ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو اب دیکھنی پڑیں گی، اب وہ وقت نہیں رہا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا جو ہے وہ ہر چیز کو اب کھچی نیوز نیٹ ورک کا آج الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، یہ ہر چیز کو اجاگر کرے گا، یہ ہر چیز سوشل میڈیا پر اپنے اس سیٹ اپ پر، یہ جو ہمارا کھچی نیوز نیٹ ورک کا آفیشیل پیج ہے، ہر چیز اس پہ جو ہے وہ براہ راست دکھائے گا، ہم براہ راست حاضر ہوں گے، ہمیں ہر ہفتے حاضر ہونا پڑا، ہمیں روز پروگرام کرنا پڑا، ہم کریں گے۔ آپ نے کوئی اکٹھ کرنا ہے، آپ نے کوئی میٹنگ کرنی ہے، آپ کریں کسی غریب آدمی پر جس کے پاس بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وہ بچھائے سڑک پہ دریاں کہ جی میرے پاس تے کرسیاں میز کوئی نہیں، جی اتنے بہنا جاتے بہو، اور جائیں وہاں پر۔ میں دیکھتا ہوں کتنے بڑے بڑے نام جا کر وہاں بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ساڑا کھچی بھائی ہے، ساڑا فخر ہے، اسیت ہے بھائی ہیں، وہ بھی فخر کرے، آپ بھی فخر کریں، پھر تو ہے اس اکٹھ کا مزہ، اس اتحاد کا مزہ، پھر تو ہم بھی کہیں کہ ہاں یار واقعی یہ ایک جنون چیز ہے، ایک مخلص پن ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے اپنے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ مخلص پن تو ظاہر کریں، سنسیئرٹی لائیں، پہلے اتحاد نہیں چاہیے، مخلص پن چاہیے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ چاہیے۔ کھچی نیوز نیٹ ورک کا مشن ہی سب سے پہلے یہی ہے، اور اس کا نعرہ بھی یہی ہے کہ جی اتحاد سے پہلے اخلاص، یعنی مخلص پن۔ آپ مخلص ہوں، مت کریں آپ اتحاد، مت کریں آپ اکٹھ، جلد سے جلوس، اکٹھ، گیدرنگ نہ کریں یار، آپ چھوڑ دیں۔ بس آپ جو ہیں وہ اپنی کھچی برادری کے جو ان کے مسائل ہیں، ان کے جو بیسک مسائل ہیں، آپ ان کو اجاگر کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جائیں جی 100 بندے اکٹھے ہو گئے، آج 50 اکٹھے ہو گئے، ہم نے بڑا پہاڑ توڑ لیا جی، وہ دیکھے جی فوٹو سیشن، اور میڈیا پہ 2 دن لا لا بلے واہ واہ، بڑا عجیب مطلب وہ یہ سسٹم ہے۔ تو کھچی نیوز نیٹ ورک اس سسٹم کے خلاف ہے، جو ایک سمت متعین کی گئی ہے اس اتحاد گروپ جو بنے ہوئے ہیں ان کی طرف سے، کھچی نیوز نیٹ ورک اس کی نفی کرتا ہے، اور اس کے خلاف انشاءاللہ چلے گا اور بھرپور کام کرے گا اور جنگ لڑے گا انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا کے تھرو انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ ان معاملات کو اجاگر کریں گے۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ جو ہے بڑے بڑے اکٹھ کرنے کی بجائے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، وہ جو غریب لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اگر آپ نے اکٹھ کرنے ہیں، بڑے بڑے ناموں کو نہ دیکھیں، کسی نمبردار کے ڈیرے پر اکٹھ کرنے کے بجائے کہ وہ جو کوئی بہن دی جگہ چنگی جی، وہ 2 بندیاں نو سانبھ سکتا ہے جی، وہ 2 بندیاں نو چنگی روٹی دے سکتا ہے یا چاہ دے سکتا ہے، چھوڑ دیں، یہ دنیا داری چھوڑ دیں۔ کسی غریب بھائی کو کہ جی محلے میں جو سب سے غریب آدمی ہے اس کے پاس اکٹھ ہوگا، وہ نیچے دریاں بچھائے وہاں بیٹھیں گے، اور الحمدللہ آج ہر بندہ کوئی مزدور بھی آدمی ہے، اتنی غیرت رکھتا ہے، وہ جائے گا آپ کو چائے ضرور پلائے گا، آپ 10 ہوں 20 ہوں 50 ہوں، وہ خوشی سے آپ کو چائے پلائے گا، اسے چائے پئیں، اسے بسکٹ کھائیں، وہ خوش ہو۔ اس کی جو ان لمحات کی جو خوشی ہے وہ ہمارے لیے یقین کریں وہ قیمتی سرمایہ ہے، وہ ہماری ذریعہ نجات بھی بن سکتی ہے۔ ہم کچھ نہ کر سکیں، ہم ککھ نہیں کر سکتے، اس کو کچھ نہیں دے سکتے، اس کو اتنی جو خوشی ہوگی کہ میرے بھائی آئے ہیں، میں غریب آدمی تھا، میرے پاس بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، لیکن لوگ آئے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے 1 گھنٹہ گزارا ہے یہاں میرے پاس، یہی کافی ہے۔ اتحاد یہ ہے، مخلص پن یہ ہے۔ خدا را اس طرف توجہ دے۔ اگر یہ بڑے بڑے اکٹھ کرنے ہیں تو غریب لوگوں کے پاس رکھیں، غریب لوگوں کو تو جانتا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مرحوم
غلام عباس خان کھچ صاحب فرام ٹیبہ سلطانپور، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا کرے، بڑی خوبصورت شخصیت، بڑی نفیس شخصیت، خوبصورت دل والے انسان تھے۔ بیسیکلی وہ چونکہ غریب تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، نئے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ کون تھا۔ وہ کھچی اتحاد تھا، وہ شخص اپنی ذات میں ایک کھچی اتحاد رکھتا تھا۔ اس کی طرف سے کھچی فیملی کو کھچی از گریٹ کا نام دیا گیا۔ آج سوشل میڈیا پر جو کھچی از گریٹ چلتا ہے، یہ غلام عباس کھچی مرحوم فرام ٹیبہ سلطانپور کی طرف سے دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیں آج کہیں اس کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا نام آ جائے گا تو ان کے نام مٹ جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو اپنا نام چاہیے، ان کو اپنی شہرت چاہیے۔ کہاں ہے محمود الحسن کھچی فرام ٹیبہ ٹیک سنگھ؟ آپ اٹھا لیں، پچھلے 3 سال اٹھا لیں، کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے ان کا کبھی نام لیا ہو، ان کا کبھی تذکرہ کیا ہو؟ ہے کوئی شخص؟ مجھے دکھا دے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے ہمارا ایک مشاورتی اجلاس ہوا تھا میلسی میں، سلمان قادری کھچی گروپ کا۔ اس میں ماشاءاللہ ہماری کھچی برادری نے بھرپور شرکت کی، بڑے بڑے نام اس میں تھے۔ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں، باعث عزت ہیں جو لوگ وہاں شامل ہوئے۔ 4 گھنٹے کی مسلسل لائیو نشریات وہ چلتی رہی ہے۔ پوری لائیو نشریات دیکھ لیں، شروع سے لے کر آخری 10 منٹ سے پہلے تک، یعنی اگر 4 گھنٹے چلی ہے تو 3 گھنٹے 50 منٹ کی آپ نشریات دیکھ لیں۔ غلام عباس کھچی مرحوم یا محمود حسن کھچی مرحوم کا کسی شخص نے نام تک لیا ہو، کوئی شخص ان کو جانتا بھی ہو۔ کوئی صدر ہے، کوئی سپریم لیڈر ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی بانی ہے، کسی نے ان ایسی شخصیت کا نام لیا ہو؟ غلام عباس کھچی مرحوم، میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں کہ وہ شخصیت ہے جس نے کھچی از گریٹ کے نام سے ایک پیج بنایا تھا، اور اس کھچی از گریٹ کا جو پیج ہے آج کے جتنے بھی یہ جو پیج بنے ہوئے ہیں، آج کے جتنے بھی جو پیج بنے ہوئے ہیں میڈیا پہ کھچی برادری کے نام سے، آج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا سکتے۔ آپ بڑے سے بڑا، آپ یہی سلمان قادری کھچی صاحب کا جو میڈیا پیج ہے اس کو دیکھ لیں، اس میں میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا، جب میں نے چلا تھا اس وقت شاید کوئی 2300 ممبر تھے۔ کھچی از گریٹ کو آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو 1.5 سال سے 2 سال ہونے والے ہیں، وہ پیج جو ہے وہ کلوز ہوا ہے، بند ہوا پڑا ہے۔ آپ اس پیج کو اٹھا لیں، 3000 سے زائد ممبر ہیں۔ تو ایسی شخصیت کا عام نام ہی نہیں لیتے، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب آدمی تھا بیچارہ، ایک مزدور آدمی تھا، اس لیے آپ اس کا نام نہیں لیتے۔ اگر اس کا نام آ جائے گا تو آپ کا نام مٹ جائے گا۔ کھچی اتحاد کی ایک اور شخصیت محترم امداد خان کھچ صاحب جو ہیں، وہ رحیم یار خان کے، بڑی خوبصورت شخصیت، بڑی برادری سے محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ کسی کو پتا کہ وہ کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ آج کوئی جانتا تک نہیں ہے ان کو، کیوں؟ وہ غریب آدمی ہے۔ کوئی گیا ہے کبھی اس کے پاس آتے جاتے؟ یہاں سے لوگ سندھ چلے جاتے ہیں، سندھ سے وہاں پہ کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ امداد خان کھچ صاحب بیچارے کے پاس بھی کوئی جا کے ٹھہرا ہو کہ جی اسی اسپیشل آئے ہیں تو ملن واسطے، تھوڑا نام سنے تو ساری برادری دے بندے ہو؟ غریب آدمی ہے وہ، نام تک نہیں ہے، نشان تک نہیں ہے۔ اور دعوے ہمارے ہیں کہ جی پورا پاکستان اکٹھا چکا ہے، پوری دنیا اکٹھا، اتحاد بہت اتنے چلا گیا، اتحاد آسمان پہ چلا گیا ہے جی۔ ہم حیران ہوتے ہیں یہ باتیں سن کے۔ جو نئے آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جب بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں واقعی یار یہ تو واقعی بہت اوپر چلا گیا۔ تو کھچی نیوز نیٹ ورک نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ یہ جو ایک غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تصویر کا دوسرا رخ دکھائیں گے، جو رخ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ فیک ہے، وہ جعلی ہے۔
اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، کھچی نیوز نیٹ ورک آپ کے سامنے وہ تصویر کا دوسرا رخ پیش کرے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، کھچی نیوز نیٹ ورک نے نہیں کرنا، ہم حقائق رکھیں گے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہمارے صوبہ بلوچستان کے سردار محمد نواز خان کھچی صاحب بہت پیار کرنے والی شخصیت، یقین کریں برادری کے نام پر مر مٹنے والی شخصیت۔ ان بیچارے کو ڈیتھ ہوئی، مجھے بتائیں ان کے جنازے میں، ان کے چہلم میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ یہ جو کھچی اتحاد کے نام پر بڑا بڑا گروپ بنے ہوئے، کتنے لوگ وہاں شریک ہوئے؟ کتنے لوگوں نے جا کر ان کو فاتحہ خوانی کی؟ سندھ کا صدر جو ہے وہ بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، آج تک مجھے بتا دے کہ وہ بندہ وہاں جا کے انہوں نے کوئی فاتحہ کہا ہو، ان کا افسوس کیا ہو۔ وہ ایک صوبے کا صدر تھا، بلوچستان پورے صوبے کا وہ صدر تھی، وہ بڑی خوبصورت شخصیت تھی اور بڑی برادری کے نام پر مٹنے والی شخصیت تھی یار۔ بلکہ مجھے افسوس ہوا کہ کچھ ہماری برادری کے کچھ لوگ گئے وہاں پہ، شاید کراچی یا آگے کہیں سیر پہ، وہ واپسی پہ آئے، جب انہوں نے وہاں فاتحہ خوانی کی تو ان کے بھانجے یا بھتیجے انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، جس میں انہوں نے کہا جی میں دل سے بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم ممنون ہیں ہم ممنون ہیں، ہم بڑے مشکور ہیں کہ جی وہ آئے اور یہاں فاتحہ خوانی کی۔ اور مجھے وہ پوسٹ دیکھ کے بہت ہی دھچکا لگا، یقین کریں بڑا دکھ ہوا۔ سردار نواز خان صاحب سے ملاقاتیں تھیں، ان سے ٹیلی فونک گپ شپ رہتی تھی، وہ پوسٹ دیکھا نیچے واہ واہ ماشاء اللہ بلے بلے گریٹ لیڈر، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا یار میں اگر سوشل میڈیا پہ ٹوکتا ہوں تو غلط مطلب لے لیں گے، کم از کم کوئی بندہ یہ تو سمجھائے کہ یار وہ دوست آئے فاتحہ کہا، آپ اس کی میڈیا پہ چلائیں، لیکن یہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تہہ دل سے مشکور ہیں، ان کا بڑا شکریہ جی وہ آئے اور انہوں نے فاتحہ کہا۔ تو وہ بابر علی کھچی صاحب ہیں، شاید کوئی ان کے بھتیجے ہیں یا بھانجے، انہوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہیں۔ تو ایک جگہ پر مجبور ہو کر میں نے ان کو لکھا، میں نے کہا پتہ نہیں آپ میرے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بھائی ہیں، بیٹوں جیسے ہیں، بڑے ہیں، تو ذرا اپنا یہ پوسٹ اپنے کسی سمجھدار دوست کو، بھائی کو دکھائیں اور اسے کہیں اس کو درست کر دیں، آپ کا عبارت کا متن جو ہے وہ درست نہیں۔ یعنی اس طرح تو سوشل میڈیا پر ہماری برادری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو بندہ کیا کہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کھچی اتحاد کے دو گروپ بن چکے ہیں۔ بطور تنظیمی ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ جو دونوں دھڑے ہیں وہ بڑے مضبوط اور پاورفل ہیں۔ ایک گروپ جو ہے سلمان قادری گروپ جو ہے اس کے پاس بڑے بڑے نام ہیں یار، کوئی کہاں ہے جی ٹیم، یار پانی لایا جائے، مطلب مجھے وہ سلمان قادری کھچی جو گروپ ہے نا جی، اس میں بڑے بڑے نام ہیں لیکن ان کے پاس نظریہ نہیں ہے، ان کی جو سمت ہے وہ متعین نہیں ہے۔ میں نے 3 سال کام کیا ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ وقت کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہیں۔ انتہائی معذرت کہ میں طبیعت میری سیٹ نہیں ہے اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا، میرے اس وقت پاؤں پہ جو ہے وہ ایک چوٹ لگی ہوئی ہے اور بڑا شدید قسم کا درد ہو رہا ہے، لیکن میں اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے پاؤں میں جو ہے وہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور شدید درد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آج جو ہے ہم انشاءاللہ افتتاحی نشریات کا آغاز جو ہے وہ ضرور کریں گے، تو آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ ورنہ یقین کریں آج طبیعت جو ہے بالکل افسر تھی، نزلہ زکام اور بخار ہے۔ دوستوں کو پتہ ہے، جن لوگوں نے پرسنل پہ رابطہ کیا، میری 2 دن سے طبیعت بہت ناساز تھی،
لیکن میں نے سوشل میڈیا پر اس کی وہ جو ہے وہ پوسٹ نہیں کی. میں نے کہا جی کوئی اچھا تاثر نہ جائے شاید یا کوئی غلط مطلب لے لے, تو میں نے اس کی پوسٹ نہیں کر. میری طبیعت بہت اپسیٹ تھی, دوستوں کو پتہ ہے جنہوں نے پرسنل پر رابطہ کیا. تو ابھی کچھ قدرے آج بہتر تھی, لیکن میرے جو وہ ہے پاؤں اس میں وہ چوٹ لگی ہے اور زخم بھی ہے. لیکن چونکہ آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حاضر ہوں گے تو ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں. بہرحال مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں, مطلب اب اس وقت کھچی اتحاد جو ہے وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوا ہے اور دونوں بڑے مضبوط دھڑے ہیں. سلمان قادری کھچی صاحب کا جو گروپ ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی سمت نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں, مستقل نظریہ نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, کوئی مستقل نظریہ نہیں ہے. وقت کے ساتھ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے, منشور چینج ہو جاتا ہے, نظریہ چینج ہو جاتا ہے, سمت چینج ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہاں خسارے میں جا رہے ہیں, چھڈو جی, فوراً جناب پلٹا کھایا. اور دوسری طرف ان کے پاس بڑے بڑے نام ہیں, لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے, لیکن سمت نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے. دوسری طرف پروفیسر اعجاز محمود کھچی صاحب موجود ہیں, ان کا گروپ ہے. پروفیسر اعجاز محمود صاحب کے پاس ایک نظریہ ہے, ایک سمت ہے, لیکن ان کے پاس بڑے بڑے نام نہیں ہیں. ان کی ٹیم میں جو ورکر لوگ ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, ان کا فقدان ہے, وہ کم ہیں. میں یہ نہیں کہتا, وہاں پر بھی الحمدللہ علی حمزہ خان کھچی صاحب ایڈوکیٹ, ان کے جو مرکزی صدر ہیں اس گروپ کے, وہ موجود ہیں. محترم پروفیسر آصف سعید کھچی صاحب ایڈوکیٹ وہاں موجود ہیں, جو مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں ان کے گروپ کے. ان کے پاس بھی اچھے اچھے نام موجود ہیں, لیکن ایک بیسک جو اس گروپ میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نظریہ ہے, لیکن ان کے پاس بڑے نام نہیں ہیں اور ایک اچھی ٹیم نہیں ہے کام کرنے والی. ان میں یہ کمی ہے. ان کے پاس جو ہے وہ لوگ بھی ہیں, ٹیم بھی ان کو اچھی ملی تھی, انہوں نے ضائع کر دی. ان کو بڑی اچھے ورکر ملے, ایک بڑی اچھی ٹیم ملی, انہوں نے ضائع کر دی. لیکن ان کے پاس سمت نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں, یعنی جیسے وقت پلٹا کھائے گا یہ فوراً پلٹا کھا جائیں گے. تو یہ دونوں گروپ یہاں موجود ہیں. ہم نے کھچی نیوز نیٹ ورک نے یہ سوچا ہے کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ یہ جو برادری کے نام پر اتحاد بنایا ہوئے ہیں, اور اس میں محبتوں کی بجائے نفرتیں بہت پھیلی ہیں. مجھے نہیں پتہ, میں کسی کی بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا ہوں, مجھے تو نفرتیں ہی نفرتیں ملی ہیں. میں نے 3 سال کچھ 6 ماہ یا 1 سال ایک گروپ میں کام کیا, پھر میں دوسرے گروپ میں شامل ہوا, 3 سال میں نے وہاں کام کیا. لیکن مجھے تعداد زیادہ ملنے کی بجائے, زیادہ عزت سمیٹنے کی بجائے نفرتیں زیادہ ملی. نفرتیں اس طرح زیادہ, ایک گروپ کا آپ حصہ بنتے ہیں, دوسرے گروپ کے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی خوشی غمی میں نہ جاؤ, اس کے ساتھ بولنا. ہمارے ایک بھائی ہیں مفکر رمضان کھچی صاحب, بیچارے ان کی محبت تھی, وہ یہاں مجھ سے چوری مجھ سے ملنے آ جائے. خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے, انہوں نے مجھے کال بھی نہیں کی. میں نے اچانک دیکھا, میں حیران رہ گیا, وہ میرے سامنے کھڑے تھے, میں خاموش تھا. بہل میں ان سے ملا, ان کی محبت ہے. انہوں نے کہا جی میرا دل کی آپ سے ملنے آئے. اس کو گروپ سے نکال دیا گیا. ان کو جنرل سیکرٹری پنجاب کو تھا, راتوں رات اس کا عہدہ لے لیا گیا. مجھے جیسے ہی وہ ایکشن ہوا, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا ہونا ہی ہونا ہے, لیکن تو گھبرانا نہیں. تو وہ جیسے ہی ایکشن ہوا تو فوراً مجھے اس کے وہ سکرین شاٹ آئے, یہ دیکھیں جی, یہ دیکھ لو. میں کہا جی کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, آپ چھوڑیں, یہ آپ کو خود ہی آپ کو فون کریں گے, آپ پریشان ہوں. وہی بات بنی, صبح پتہ چلا کہ جی ان کو ایڈ کر لیا گیا. تو بہرحال مطلب یہ وقت کے ساتھ پالیسی بدلنے والے لوگ ہیں, ان کا کوئی مستقل وہ نظریہ نہیں ہے, کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک گروپ کا حصہ ہوتے ہیں تو دوسرے گروپ والے آپ کے مخالف ہیں, ان کی خوشی میں نہیں جا سکتے, آپ ان کی غمی میں نہیں جا سکتے, آپ ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں رکھ سکتے, بول نہیں سکتے, ان کی پوسٹ پہ کمنٹ نہیں کر سکتے. کون سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں بھیا؟ ہم جی سپریم کمانڈر ہیں جی, ہم فلاں بندہ جی, تاحیات آپ جو ہے وہ کھچی اتحاد کا حصہ نہیں رہ سکتے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں کھچی اتحاد سے کسی کو نکالنے والے؟ کھچی اتحاد کس کا ہے بھائی؟ آپ کہیں کہ ہمارے گروپ, آپ کہیں جی سلمان قادری گروپ سے اظہار لا تعلقی, آپ جب کہیں آپ یہ کیا کہ آپ کھچی اتحاد کا حصہ نہیں. کھچی اتحاد, جہاں لفظ کھچی آئے گا وہاں پہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو برادری سے نکال دیں؟ بھائی الحمدللہ میں یہاں موجود ہوں. یہ کھچی نیوز نیٹ ورک جو ہے, یہ میرا کھچی نیوز نیٹ ورک, اگر ہاں یہ اعجاز نیوز نیٹ ورک ہوتا تو وہ میرا تھا. اب میں نے چونکہ کھچی نیوز نیٹ ورک لگوا دی تو یہ کھچی برادری کا ہے, یہاں پر کھچی لفظ کھچی آ گیا ہے, تو میں اب اس کو اون نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ہے, یہ پوری کھچی برادری کا ہے. کسی کو اس پر اعتراض ہے,
کسی کی اچھی رائے ہے کسی کی بری رائے ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کھچی نیوز لکھا ہوا ہے، نیوز نیٹ ورک ہے تو میں بھی کھچی ہوں، مجھے اس پر اعتراض ہے، اس کی فلاں بات پر اعتراض ہے، اس کی فلاں مطلب ایکشن پر، اس کے عمل پر، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو منشور ہے، مجھے اس پر اعتراض ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کو رائٹ ہے۔ میں کون کہتا ہوں، کون ہوں، مجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ میں کہوں کہ کھچی نیوز نیٹ ورک میں نے شروع کیا ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس پر کمنٹ کرنے والے؟ یہ سوچ ہے، اس کو بدلنا ہے ہم نے۔ کھچی نیوز نیٹ ورک اس سوچ کے خلاف آیا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں، جہاں لفظ کھچی اتحاد آ گیا، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ جی تو تا حیات ختم، تیرا کوئی تعلق نہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو برادری سے نکالنے والے؟ ہاں آپ کو یہ اختیار ہے، آپ کہیں کہ کھچی اتحاد سلمان قادری گروپ سے آپ کو جی علیحدہ کیا جاتا ہے، آپ اس کا حصہ نہیں رہ سکتے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر ہم نہیں بولیں گے۔ اگر آپ کھچی اتحاد لکھیں گے تو میرا یہ حق ہے، میرا یہ رائٹ ہے کہ لفظ کھچی آ گیا، میں اس پر آواز بھی اٹھاؤں گا، اس کا کوئی اچھا عمل ہوگا میں اس کو سراہوں گا، اس کا کوئی نیگیٹو پہلو میرے سامنے آئے گا، کھچی نیوز نیٹ ورک اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اجاگر کرے گا، میں دیکھتا ہوں ہمیں کون روکتا ہے جی۔ ہمارے بھی وہی سربراہ ہیں الحمدللہ، بابائے کھچی قوم محترم جناب خان ممتاز خان کھچ صاحب میرے سرپرست ہیں، کھچی نیوز نیٹ ورک کے سرپرست بھی وہی ہیں، اس کے سربراہ بھی وہی ہیں، محترم جناب خان آفتاب خان کھچ صاحب سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی، وہ اس کھچی نیوز نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ محترم جناب خان اورنگزیب خان کھچ صاحب ممبر سٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع، وہ اس کھچی نیوز نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ محترم جناب خان جہاں زیب خان کھچ صاحب منسٹر ٹرانسپورٹ پنجاب، وہ اس کھچی نیوز نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، میرے سربراہ ہیں، کھچی نیوز نیٹ ورک کے سرپرست ہیں۔ محترم جناب خان شہزاد خان کھچ صاحب پھدا ٹاؤن میلسی، وہ کھچی نیوز نیٹ ورک کے وہ سرپرست ہیں، وہ سربراہ ہیں، ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری شان ہے۔ یہ کھچی نیوز نیٹ ورک ان کی ہی سربراہی میں انشاءاللہ چلے گا، وہ ہمارے لیے صد قابل احترام ہے۔ لیکن جب آپ بات کریں گے کھچی اتحاد کی اور آپ فیصلے کریں گے، ہم آپ کو یہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کہیں گے جی آپ لکھیں کہ سلمان قادری کھچی گروپ، پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ آپ کا پرسنل ہے۔ یہاں جب کھچی نیوز نیٹ ورک لکھا گیا ہے تو یہ پوری برادری کا ہے، میں کسی کو روک سکتا ہوں؟ جب میں نے کھچی نیوز نیٹ ورک لکھتا تو پوری برادری کا ہے، یہ مشترکہ ہے، یہ میں اعجاز نیوز نیٹ ورک لکھواتا، وہ میرا پرسنل تھا، میں اس کو اون کرتا، میں کہتا جی فلاں بندے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلاں بندہ اس میں خبر نہیں دے سکتا، فلاں بندے کی خبر نہیں چل سکتی، فلاں بندہ تحیات اس کا ممبر نہیں بن سکتا، میں یہاں پر اپنے لیٹر پیڈ چھپاؤں، اس پہ مہر لگاؤں اور اوپر لکھا ہو کھچی نیوز نیٹ ورک اور میں نیچے اعجاز خان کھچی فلاں کہ جی فلاں بندہ تحیات کھچی نیوز نیٹ ورک کا ممبر نہیں بن سکتا۔ نہیں، یہ اختیار مجھے کس نے دیا ہے؟ ہاں میں اعجاز نیوز نیٹ ورک لکھواؤں پھر میں کر سکتا ہوں، پھر مجھے اختیار ہے، ویسے اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بالکل اس کو اجاگر کریں گے، اس کے خلاف جنگ لڑیں گے، سوشل میڈیا پر جنگ لڑیں گے، یہ پلیٹ فارم بنایا اسی لیے گیا ہے۔ کھچی نیوز نیٹ ورک پر اتحاد کی پروموشن نہیں ہوگی، اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے، ہرگز کسی اتحاد کی پروموشن نہیں ہوگی۔ دو دھڑے ہیں، دونوں برابر کے ہیں، چوٹ کے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کس چیز کا اتحاد ہے؟ ابھی کھچی اتحاد آپ نے بنایا ہوا ہے، کس چیز کا اتحاد ہے؟ تو یہ واقعی ایک بڑی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یار واقعی اتحاد ہوتا ہے دو مختلف کمیونٹیوں کا آپس میں، دو مختلف قوموں کا آپس میں کسی بات پر اتفاق ہونا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اتحاد، کہتے ہیں یار ایک ہی برادری ہے، ایک ہی کھچی برادری ہے اور 4 سال ہو گئے ہیں کھچی اتحاد کھچی اتحاد کھچی اتحاد۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی برادری مطلب کیا آپس میں لڑتی رہتی ہے جو آپ اتحاد کرنے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوال ہے، ایک ریزنیبل کوسٹن ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہے کہ جب برادری ہی ایک ہے، قوم بھی ایک ہے، سارے فرد اس فیملی کے ممبر ہیں، تو کس چیز اتحاد کس چیز کا بنا رہے ہیں بھائی آپ؟ ہاں آپ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن بنائیں، کوئی ویلفیئر کا کام کریں، اس کے لیے آپ سوشل میڈیا پر یہ ورک کریں، چلائیں، لوگوں کو بتائیں۔ اتحاد کس چیز کا قائم کر رہے ہیں آپ؟ ایک ہی برادری ہے، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، آپس میں تو چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں اتحاد کا کون سا کنسیپٹ ہے کہ جی کھچی اتحاد بنا رہے ہیں آپ؟ یار یہ کوئی بڑا عجیب ہے، مطلب اگر رابطے کا بناتے کوئی کوارڈینیشن کوئی کمپنیاں بنائیں یا اس قسم کا کوئی، یہ کھچی اتحاد کیا مطلب؟ باقی ایک ریزنیبل کوسٹن ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یار واقعی یار اگر ایک ہی قوم ہے اور اتحاد بنا رہے ہیں آپ، ایک ہی قوم کا اتحاد بنا رہے ہیں یار، دو مختلف کمیونٹیاں ہوں ان کا آپس میں، تو ہم سنتے ہیں کہ فلاں، جیسے دو سیاسی پارٹیاں آپس میں کرتی ہیں کہ فلاں فلاں اتحاد، وہ تو سمجھ میں ہے، ایک ہی برادری کا اتحاد یار، کمال کر رہے ہیں آپ یار۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ
ایسی چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کو لے کر چلیں گے۔ کھچی نیوز نیٹ ورک جو ہے وہ ایسی چیزوں کو اجاگر کرے گا، قوم کے سامنے رکھے گا۔ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے کھچی نیوز نیٹ، ہم نے صرف حقائق رکھنے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو دو بڑے بڑے گروپ بنے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مد مقابل ہیں، ہماری یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، میرے لیے اس میں جو اعلیٰ کیا جاتا ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں، چونکہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ دونوں گروپ اکٹھے ہو جائیں۔ پروفیسر اعجاز محمود کھچ صاحب انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ تنظیمی معاملات اختلافات اب تک چلتے رہے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وہ بہت ہی سمجھدار اور پڑھی لکھی شخصیت ہیں، خوبصورت شخصیت ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی اس معاملے میں ایک قدم آگے بڑھائے، اور دوسری طرف جو سلمان قادری کھچی کا جو گروپ ہے اس میں بھی جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں، خاص طور پر الحاج محمد نواز خان کھچی صاحب جیسی شخصیت موجود ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ اگر یہ چاہیں اور کوشش کریں تو یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ اور آج کی اس افتتاحی نشریات کی جو ہماری آج کی کھچی نیوز نیٹ ورک افتتاحی نشریات ہے، میں گزارش کرتا ہوں اگر میری آواز ہمارے جو سر کا تاج ہیں، ہماری کھچی برادری کی پہچان ہے، ہمارے بڑے ہیں، بابا قوم محترم جناب خان ممتاز خان کھچ صاحب تک یہ آواز اگر کسی صورت پہنچ جائے، محترم جناب خان آفتاب خان کھچ صاحب ان کے جو صاحبزادے ہیں، سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی، اگر ان تک یہ آواز پہنچ جائے، محترم جناب خان اورنگزیب خان کھچ صاحب ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع، اگر ان تک ہماری یہ جو نشریات ہے یا یہ ہماری آواز ان تک پہنچ جائے، محترم جناب خان جہان زیب خان کھچ صاحب منسٹر ٹرانسپورٹ پنجاب، ان تک ہماری آواز اگر پہنچ جائے، محترم خان شہزاد خان کھچ صاحب اگر ان تک کسی طریقے سے ہمارا یہ پیغام یا ہمارا یہ میسج پہنچ جائے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو کھچی برادری ہے وہ آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کی بات مانتی ہے، آپ کو لیڈر مانتی ہے، آپ کو بڑا مانتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جتنے گروپ بنے ہوئے ہیں یہ سارے آپ کی تصاویر لگا کر بابا کھچی قوم محترم جناب خان ممتاز خان کھچ صاحب اور محترم جناب آفتاب خان کھچ صاحب، جہان زیب خان کھچ صاحب، اورنگزیب خان کھچ صاحب، شہزاد خان کھچ صاحب، آپ سب کی تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر ایک جو ہے وہ تماشا لگا دیتے ہیں، آپس میں نفرتیں بڑھا رہے ہیں، گروپ بندیاں بنی ہوئی ہیں، مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں اور تصویریں آپ کی لگی ہوئی ہیں، تو یہ بڑا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں اور ان سب کو بلا کر اور ان کو منع کریں کہ خبردار بھائی کوئی یہ کیا آپ لوگوں نے دھڑے بندیاں بنائی ہوئی ہیں، کیوں برادری کو تقسیم کرنے پر ایک دوسرے سے نفرتیں بانٹنے میں آپ لوگ تلے ہوئے ہیں، خدا کے لیے بس کر دیں، ان کو روکیں، ان کو اپنے پاس بلائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو ایک کریں، اور ان کو کہیں کہ جب تک آپ لوگ ایک نہیں ہوتے ہماری تصویریں نہ لگائیں، ہمیں نہ مطلب اس طرح ہمیں وہ آپ نشانہ نہ بنائیں، آپ نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ تو میری اپنے یہ جو بڑے ہیں میں نے جن کے نام لیے ہیں، ہماری پہچان ہے انٹرنیشنل سطح پر، ہماری کھچی برادری کی پہچان ہے، وہ لوگ اگر چاہیں وہ سب ان کی مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، تو خدا کے لیے اگر آپ لوگ کوشش کریں ان کو بٹھائیں ایک جگہ پر کہ بھائی کیا معاملات ہیں آپ کے، اور بطور جو ہے وہ کیا سرکاری وکیل مجھے بلائیں، میں آپ کو حقائق بتاؤں حقائق کے ہیں، جو حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں، میں آن لائیو کہہ رہا ہوں، میرے پاس آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ جس وجہ سے یہ دو دھڑن یہ جو ہوا، دو دھڑن تختہ بنا، یہ جو کھچی اتحاد کا اور گروپوں میں تقسیم کیا گیا، وہ ایشو ہی غلط ہے، وہ بنیاد ہی غلط ہے، یہ سب ڈھونگ رچایا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ سب ذاتی انا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ سے کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ سب محض ڈرامہ ہے، سب بکواس ہے، خام خواہ برادری کو جو ہے انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، جو ریزن یہ بتاتے ہیں وہ ریزن نہیں ہے کھچی اتحاد کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنے والی، یہ صرف ذاتی انائیں ہیں، ان کی اپنی شہرت ہے کہ میں لیڈر ہوں، مجھے مانا جائے، اور کچھ نہیں ہے۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اعجاز جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں آئے اگلے ہفتے، یہاں ان کی چیئر رکھا دی جائے گی، کالر مائک جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ان کے حوالے کر دیا جائے کہ بھائی آدھا گھنٹہ آپ بول لیں، آپ بریف کریں قوم کو کہ یہ بندہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے۔ تو میری اپنے تمام بڑوں سے گزارش ہے کہ خدا را ان کو بلائیں اور یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ ہم لوگ جو
جب یہ آپس میں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں تو ہم جیسے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے انائب بنا لیتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم جیسے جو ورکر لوگ ہیں وہ جلد جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور اس کو ذاتیات کی حد تک لے جاتے ہیں۔ ہم محض اس کو ایسے نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے جی بات ہوئی ختم ہوگی، نہیں، ہم جیسے لوگ اس کو ذاتیات تک لے جاتے ہیں، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو میری اپنے بڑوں سے، محترم جناب خان ممتاز خان کھچ صاحب، خان آفتاب خان کھچ صاحب، خان اورنگزیب خان کھچ صاحب، خان جہان زیب خان کھچ صاحب، خان شہزاد خان کھچ صاحب سے گزارش ہے کہ خدا را یہ جو ہمارا یہ ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے، اور یہ بہت دوسری قومیں دیکھتی ہیں، تماشا بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ خدا را ان کو بٹھا کر ان کو کہا جائے کہ جی آپ سب ختم۔ اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ، میں پوری قوم سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ دونوں گروپوں کو آپ بنائیں اور ان کو کہیں بھائی آپ بھی اپنے عہدے چھوڑ دیں، آپ بھی عہدے چھوڑ دیں۔ خدا کی قسم ایک گروپ عہدہ چھوڑ دے گا، ایک نہیں چھوڑے گا، ایک گروپ عہدے نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو یہاں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھنا ہو نا کہ لیڈر کون ہے، نظریہ کس کے پاس ہے، کون برادری کے ساتھ مخلص ہے۔ آپ دونوں کو بٹھا دیں آمنے سامنے اور کہیں بھائی آپ بھی استعفیٰ دے دیں، آپ بھی استعفیٰ دے دیں۔ ایک گروپ استعفیٰ دے دے گا، ایک نہیں دے گا، وہ کہے گا نہیں ہم کیوں دیں بھائی، ہیں ہی ہم لیڈر ہی ہم ہیں، ہمارے سوا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے سوا کسی برادری کی پہچان کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، کہنا کہ یار اعجاز آپ نے بیٹھ کر قوم کو جو ہے وہ غلط بریف کیا، آپ نے غلط بات کی، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ ان کو بٹھا کے دیکھ لیں آمنے سامنے۔ ایک گروپ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم حاضر ہیں جی، ہم سرنڈر کرتے ہیں، جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور۔ ایک گروپ کہے گا نہیں جی ہم کیوں دیں بھائی، ہم نہیں دیں گے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ برادری کے لیے مخلص کون ہے، نظریہ کس کے پاس ہے، ایک مستقل مزاجی اور ایک مستقل سمت جس پر چلنا ہے وہ کس کے پاس ہے، لیڈر کون ہے، وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس یقین کریں آج میں نے بڑی باتیں تھیں، میں نے یہ 4 صفحے دونوں سائیڈوں سے بھرے ہوئے میرے پاس موجود ہیں، لیکن مجھے منع کیا گیا کہ جی آپ مہربانی کریں، تو بس کچھ باتیں میں اس کو آپ میرا اور میں کھچی نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ آپ کوئی بڑے لیڈر نہیں ہیں، میں بھی بانی ہوں۔ یہ میرے پاس اس وقت ایک ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھیں، یقین کریں خدا کی قسم میں دل ہوتا ہے۔ اور ہم جو نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا نیکسٹ سٹیپ بھی یہی ہے کہ اتحاد کی بجائے ویلفیئر کی جائے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس موجود ہے، کسی کو یہ دیکھیں، یہ کھچی ویلفیئر پاکستان آج سے 2 سال پہلے الحمدللہ یہ جو ڈیزائن ہے، یہ جو آئیکون ہے، یہ بندہ ناچیز نے خود بنوایا تھا۔ بندہ ناچیز اعجاز خان کھچی ویلفیئر پاکستان کا بانی ہے۔ یہ آئیکون 2 سال پہلے میں نے خود بنایا تھا، اور اس کا سارا بڑی محنت سے میں نے یہ بنوایا تھا، لو سروسز ایکولنس کھچی ویلفیئر پاکستان KWP۔ میں اس کا بانی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے میں نے اس وقت سٹیکر بنوائے تھے، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، یہ میں نے اس وقت سٹیکر بنائے تھے، یہ میرے پاس سیف ہیں۔ اور ہم نے اس وقت بڑا کام شروع کیا تھا۔ ہم نے جو بچے A گریڈ میں پاس ہوئے تھے اس وقت، ہم نے ان کو کھچی ویلفیئر پاکستان کے پلیٹ فارم سے سندیں دینے کا، یہ ایک سند میرے پاس موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، یہ دیکھیں۔ یہ کھچی ویلفیئر پاکستان یہ کوششیں کر چکا ہے کہ ہماری کھچی برادری کے جو ہونہار بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، جو میٹرک، FA اور مڈل میٹرک اور FA میں جو بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ان کو سندیں دی جائیں، اور جو غریب بچے ہیں ان کو کتابوں کے لیے ان کو جو بکس لے کر دی جائیں، ان کا جو کورس ہے اگر وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کورس لے کر، یہ موجود ہے آپ کے سامنے، آن دی ریکارڈ موجود ہے، یہ دیکھیں، اس پہ شاید ڈیٹ موجود ہو، نہیں اس پہ تاریخ پہ بیٹھ جی، آج سے 2 سال پہلے کھچی ویلفیئر پاکستان کے نام سے ہم یہ کوششیں کر چکے ہیں۔ الحمدللہ میں خود بانی ہوں، آپ کہتے ہیں میں بانی ہوں، میں چیئرمین ہوں، کوئی لیڈر بنا گا تو الحمدللہ اعجاز خان کھچی خود بانی ہے۔ اب میں کھچی ویلفیئر پاکستان میں لکھوں جی بانی ہوں چیئرمین کھچی ویلفیئر پاکستان اعجاز خان کھچی ملتان، اور فلاں کا جو ہے وہ تاحیات اس کا ممبر نہیں بن سکتا، اس کا عہدیدار نہیں بن سکتا، اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ جب میں لکھ رہا ہوں کھچی ویلفیئر پاکستان تو وہ پوری کھچی برادری کا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو آن کروں؟ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں اس کو آن کروں؟ کہ نہیں جی میں ہوں، میں نے بنایا ہے، میں کہتا ہوں فلاں بندہ تاحیات اس کا ممبر نہیں بن سکتا، اس سے علیحدہ کیوں؟ یہ ہم کوششیں کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں کھچی نیوز نیٹ ورک انشاءاللہ اس کو لے کر آگے چلے گا، KW
بھی کو لے کر آگے چلے گا، اپنی برادری کو جو مسائل ہیں، ان کے جو نچلی سطح کے مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرے گا۔ کھچی نیوز نیٹ ورک کا یہی مشن ہے کہ اتحاد نہیں، ہمیں اخلاص چاہیے، ہمیں مخلص پن چاہیے، برادری کی خدمت کا جذبہ چاہیے۔ ہم انشاءاللہ وزٹ کریں گے، ہمیں دور دور تک جانا پڑے ہم جائیں گے۔ دیکھیں آپ، ہم نے پہلے بھی بلاؤس کام کیا، آپ دیں نا آپ کسی کو، اب آپ کا میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ دیں کسی کو 2000 ٹکٹ کہ جی جاؤ ملتان سے لاؤ، یہ لو 2000 روپے آنے جانے کا ٹکٹ ہے، جا کے وہاں 2 دن رہو اور وہاں پہ لائیو انٹرویو کر کے آؤ، کروائیں نا کسی سے انٹرویو، ہم بھی دیکھیں، ہم ایسے انتظار میں ہیں۔ ابھی ہو جاتا ہے آپ کا بکھر کا، انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم بھی براہ راست اپنا نیکسٹ لائی عمل دیں گے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے، KWP کو لے کر آگے چلیں گے، کھچی ویلفیئر پاکستان کو۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جی سفر میرے پاس اتنی تعداد ہے، میرے پاس اتنے بڑے نام ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں 313 افراد چاہیے، ہمیں وہ 72 افراد چاہیے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام جیسے جان نثار ساتھی، جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، ہمیں ایسے نظریاتی برادری کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والے ایسے مخلص 72 ساتھی چاہیے۔ ہمیں نہیں چاہیے فوج ظفر موج، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تعداد نہیں چاہیے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ہمارے ساتھ چلیں سڑک پر۔ ہم بھیک مانگیں گے، ہم لوگوں سے مانگیں گے، ہم ان کا مسئلہ حل کر سکے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کو کھچی نیوز نیٹ ورک پر اپنی غریب برادری کے جو مسائل ہیں، ان کے جو بیسک مسائل ہیں، اس کو اجاگر کریں گے، اس کو اپنی جو ہمارے جن لوگوں کے صاحب استطاعت لوگ ہیں ان تک ان کے مسائل پہنچائیں گے۔ ہم حل کر سکے نہ کر سکے یہ ایک الگ بات ہے، کم از کم ہم ان کے دکھوں کا اتنا مداوت تو کر سکتے ہیں، اس میں شامل ہو جائیں گے، یہی ہمارے لیے اعزاز ہوگا، اور یہی ہو سکتا ہے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ ہم اس طرح اس کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ سندے دینے کا، اور دوست کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ رک کیوں گیا؟ یہ رک اسی لیے کیا کہ جب ہم نے شروع کیا تو یہ آگے اوہ جناب جی تسی کر دیو تو ساڑھے تے نام مٹ جانا ہے، اسی کی کریں گے، مہربانی کرو انہوں بند کرو، ارے ساڑھا جناب وہ ساڑھا تے نام مٹدا ہے۔ تو ان کو پسند نہیں آیا، مطلب ایک نیکی کا کام، ایک اچھا کام چلتا ہوا ان کو پسند نہیں آیا، اس کو روک کے آؤ ادھر آؤ جی اسی بڑا کام کر رہے ہیں اور آج تک ککھ نہ کر سکے۔ اور یہ جو کہ نہیں جی اسی تے فری میڈیکل کیمپ لگا دیتے، اسی یہ کر دیتا، اسی وہ کر، مجھے بتائیں یار یہ جو فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں، یہ لگائے ہیں انہوں نے فری میڈیکل کیمپ، اس کا موازنہ دیکھیں۔ کھچی برادری کا جو ہے ایک رائل فیملی ہے، ایک انٹرنیشنل سطح پر کھچی فیملی کی اپنی پہچان ہے۔ ایک کھچی فیملی ایک میڈیکل کیمپ لگاتی ہے جی، آپ اس میڈیکل کیمپ کا موازنہ ایک عام ڈاکٹر جو ہے وہ جب کوئی فری میڈیکل کیمپ لگاتا ہے اس سے ذرا موازنہ کریں۔ ایک عام فیملی کا ایک اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں، ایک عام ڈاکٹر ایک فری میڈیکل کیمپ کہیں لگواتا ہے اپنے کلینک پر، آپ اس کا اور اس کھچی برادری کی طرف سے لگائے گئے میڈیکل کیمپ کا موازنہ کریں، شرم آتی ہے۔ میں یہاں پر اب کیا کہوں، میں جتنی باتیں کروں گا وہ میری اپنی برادری کے خلاف ہے، میں کیا شور ڈالوں اس پر، کیا آواز اٹھاؤں، مجھے بتائیں۔ ہم نے میڈیکل کیمپ لگا دیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں۔ اس میڈیکل کیمپ کا آپ سٹیٹس دیکھیں، آپ اپنی برادری کا سٹیٹس دیکھیں، اس میڈیکل کیمپ کا سٹیٹس دیکھیں، پھر ہم سے بات کریں کہ آپ نے میڈیکل کیمپ کیسے لگایا اور کیا لگایا۔ تو یہ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ جو کھچی اتحاد کے دھڑے ہیں، جو کھچی برادری کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو اجاگر کریں گے۔ ہم کھچی ویلفیئر پاکستان کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے، اور جو غریب ہمارے بھائی ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ ہم اس کو حل کر سکے نہ کر سکے، میں غریب سا آدمی ہوں، یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گل نہ کریا کرو تسی، تو بےزتی ہوتی ہے جی۔ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی وہ ایک میسج آیا تو میں نے واٹس ایپ گروپ میں نے کہہ دیا کہ جی آپ ڈرائیور ہیں، تو ایک سپریم لیڈر میرے گلے پڑ گئے، وہ تو بےزتی کر دیتی، تو ڈرائیور کہہ دیتا انہوں، یعنی یار کھچی برادری، یار ڈرائیور کیا، ڈرائیور انسان نہیں ہوتے؟ کون ہوتے ہیں ڈرائیور؟ ڈرائیور بھی انسان ہوتا ہے، مزدور آدمی بھی ہیں ہماری برادری میں، نچلے طبقے کے لوگ بھی ہیں۔ میں میرے اپنے قریبی عزیز ہیں، وہ غریب آدمی ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، تو میں کیا کہوں کہ وہ یہ میرے عزیز نہیں ہیں؟ یعنی اتنا گھمنڈ اور اتنا فخر کرتے ہیں آپ لوگ یار۔ اس بیچارے نے کہہ دیا کہ جی وہ آپ ڈرائیور ہیں، تو یہ تو کی کہہ دیتا ہے، تو بےزتی کر دیتی۔ یعنی اب نہیں جی، وہ سارے لینڈ لارڈ نہیں ہیں بھائی، غریب آدمی بھی ہیں۔ خدا کے لیے جب آپ نے اتحاد سب کے لیے ایک برابری کا نعرہ لگایا تو اس میں غریب آدمی بھی ہیں، نہیں تو سارے نکٹ کے باہر مارو کہ نہیں جی نہیں ایسے بڑے بڑے لوگ رہ سکتے ہیں، چھوٹے کا کم ہی کو نہیں، نکالیں ان کو گروپ سے یار۔ یہ جو ڈرائیور ہیں، یہ
محنت مزدوری کرتے ہیں، ملوں میں کام کرتے ہیں، ان کو کیوں گروپوں میں ایڈ کیا ہوا ہے؟ نکالیں ان کو باہر، پھینکیں ان کو کہ یہ کھچی نہیں ہے، کمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ سوچ ہوگی تو اس سوچ کے خلاف ہم انشاءاللہ جنگ لڑیں گے۔ یہ کھچی نیوز نیٹ ورک کا ایک منشور ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کھچی نیوز نیٹ ورک جو ہے وہ اتحاد کا بھی حصہ نہیں بن رہا اور ایک لائے عمل کا اعلان بھی کر رہا ہے، تو یہ کام کس طرح کرے گا؟ یہ تیسرا بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ کھچی نیوز نیٹ ورک کس طرح کام کرے گا کہ کھچی اتحاد کے جو جتنے گروپ ہیں، جو دھڑے بندیاں ہیں، کھچی نیوز نیٹ ورک ان کی پروموشن نہیں کرے گا۔ کوئی اچھا کام ہوگا تو وہ کھچی اتحاد کے حوالے سے کھچی نیوز نیٹ ورک اس کی پروموشن نہیں کرے گا، بلکہ وہ کھچی برادری کے حوالے سے، جو کھچی برادری کی ہماری ایک شخصیت ہوگی، اس حوالے سے ہم اس کو اجاگر کریں گے۔ ہم ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہم انشاءاللہ، اور اس میں اب تک جتنے بھی گروپ بنائے گئے ہیں کھچی برادری کے نام پر، وہ سب ایک مخصوص جو ہے وہ ایک نظریے کے تحت بنائے گئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں جتنے میڈیا وہ کہتے ہیں جی کھچی برادری کا چینل، خاک کھچی برادری کا چینل ہے، اس میں آپ دوسرے گروپ کی ایک پوسٹ اگر شیئر کر دیں تو شام کو آپ اس کو کہتے ہیں کہ تا حیات آپ کھچی اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے، اور آپ کہتے ہیں یہ کھچی برادری کا چینل ہے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ تو ہر بندے نے اپنے اپنی شہرت کے لیے، اپنے اپنے ایک مخصوص نظریات کو فروغ دینے کے لیے میڈیا بنایا ہوا ہے۔ تو کھچی نیوز نیٹ ورک پہلا اور واحد میڈیا چینل ہوگا جو ہرگز اس اتحاد گروپوں کا حصہ نہیں بنے گا۔ ہر گروپ کو، دونوں جو گروپ ہیں، ہمارے پروفیسر اعجاز محمود کھچی گروپ ہو، سلیمان سعد خان کھچی قادری گروپ ہو، دونوں کو جس میں بھی اچھا کام ہوگا وہ ہم کھچی نیوز نیٹ ورک کھچی برادری کے حوالے سے شیئر کریں گے۔ اس کو کھچی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہرگز شیئر نہیں کریں گے۔ کھچی اتحاد کے نام سے کوئی پوسٹ، کوئی پیغام کھچی نیوز نیٹ ورک شیئر نہیں کرے گا۔ یوں سمجھے کہ دونوں کا بائیکاٹ ہے جب تک دونوں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو جاتے۔ فی الحال کھچی نیوز نیٹ ورک اس طرح اپنا کام کرے گا، اور اس میں ہر سیاسی جماعت سے تعلق، دیکھیں جتنے بھی میڈیا چینل ہیں وہ آج کل ایک مخصوص سیاسی جماعت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی جو بھی وجہ ہے وہ یہاں مناسب نہیں ہے بات کرنی، لیکن کھچی نیوز نیٹ ورک ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کھچی بھائی کو بھرپور پروموٹ کرے گا۔ کھچی برادری کے جو ہیروز ہیں، جو قابل قدر شخصیات ہیں، وہ کھلاڑی ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، ان کو براہ راست لائیو انٹرویوز شیئر کرے گا، ان کو اجاگر کرے گا، اور اتحاد کے نام پر جو تفرقہ بندی بنی ہوئی ہے، برادری کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کی نفی کرے گا۔ اس کی کوئی پوسٹ، کوئی پیغام کھچی نیوز نیٹ ورک شیئر نہیں کرے گا۔ کھچی نیوز اس طرح جو ہے وہ اپنے کام کو لے کر چلے گا، اور کوشش کرے گا کھچی نیوز نیٹ ورک کہ کسی طریقے جو دونوں گروپ ہیں آپس میں ایک ہو جائیں اور سب مل بیٹھ کر اس کا نام چینج کر دیا جائے۔ دیکھیں کھچی اتحاد ہرگز مناسب نہیں ہے۔ کھچی اتحاد، کھچی اتحاد، تو بات سچ ہے کہ یار جب برادری ایک ہے تو ایک ہی برادری کا اتحاد کرنے میں 4 سال آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، تو واقعی یہ بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا نام چینج کر دیا جائے، اور یہ جو بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں، اور سارے بیٹھ کے، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں اور اس پر چلیں۔ تو کھچی نیوز نیٹ ورک بالکل اس کے لیے حاضر ہے، اور الحمدللہ اگر یہ کھچی ویلفیئر پاکستان ہے اور یہ کھچی نیوز نیٹ ورک ہے تو یہ پوری برادری کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ کوئی بندہ آ کر اس کو چلانا چاہے، کھچی ویلفیئر پاکستان کو لیڈ کرنا چاہے، کھچی نیوز نیٹ ورک کو لیڈ کر، وہ آئے، چلائے، کام کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں کسی عہدے کی لالچ نہیں ہے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے یہاں پر ہم خود کو بنا لیں کہ جی ہم اس کے بانی اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بغیر عہدے کے بے لوث برادری کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں عہدے اور آئے میدان میں بیٹھیں ایک جگہ پر کہ جی ہم سارے مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کھچی نیوز نیٹ ورک بالکل تیار ہے، جس کو مرضی چاہیں آپ اپنی مرضی سے عہدے دے دیں، بانٹ دیں، اس کو کہیں یہاں بیٹھے اور چلائے، اس کو کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم بالکل حاضر ہیں، آن دی ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی لالچ نہیں، ہم بے لوث برادری کا خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کھچی نیوز نیٹ ورک جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد دوسرے معاملات میں براہ راست پیش ہوگا، اسی طرح اپنی جو ہے وہ خدمات جاری رکھے گا۔ الحمدللہ آج افتتاحی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، تو ابھی ٹیکنیکل معاملات کی وجہ سے کچھ 8 سے 10 دن اس کی جو نشریات ہیں یا ابھی اس کو یہ معطل رہیں گی۔ میں آپ کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فیصل خان کھچ صاحب ہیں، ہمارے میگزین انچارج، جو اس کو
لیڈ کر رہے ہیں. ایک تو ان کی والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور دوسرا میں خود ان سے کچھ ٹریننگ لے رہا ہوں. ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے الحمدللہ کھچی نیوز نیٹ ورک کا, تو اس پہ وہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور بڑا وہ معاملہ ہے, تھوڑا میں اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں جس میں 8-10 دن مجھے شاید مزید لگ جائیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ 8-10 دن کے بعد ہم بھرپور انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, کسی برادری کو اجاگر کرتے رہیں گے. میرے جو دوست اس وقت آن لائن رہے, جنہوں نے ہمیں دیکھا سنا, میں ان کی محبتوں کا مقروض ہوں. جنہوں نے کھچی نیوز نیٹ ورک کے سیٹ اپ کے لیے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا, میں ان کی محبتوں کا مقروض ہوں. اور میں اپنے تمام دوستوں سے جو ابھی اس وقت آن لائن ہیں اور جو بعد میں ہماری یہ براہ راست نشریات دیکھیں گے, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی کے لیے خصوصی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ہم آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں, آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. شکریہ. والسلام.